الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ سلفی منہج کی اہم ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہم توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں، احادیث کو قبول کریں، وہ احادیث جو معتبر احادیث ہوں، اور اسی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کریں اور تمام عبادات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلفی منہج میں بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں. ایک سلفی بدعاتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، چاہے وہ بدعات عقیدے کے باب سے ہو یا عبادات کے معاملے میں. ہر قسم کی بدعاتوں سے بچنا اپنے دین کی، اپنی آخرت کی حفاظت سے. لہذا سلف بدعاتوں سے بہت بچتے تھے. چوتھی چیز جو ہم نے دیکھی، اور اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے اور تھوڑا اختصار سے کریں گے، اس لیے کہ وقت میں سمجھ رہا ہوں بہت تیزی سے نکل گیا، ہمارا مقدمہ کافی طویل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں وہی اصل بات تھی ہماری، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ مختلف کتابات میں سنتے رہتے ہیں. لیکن کیوں ضروری ہے سلف کا منہج؟ اس تعلق سے ضروری تھا کہ ہم پہلے مقدمے میں کچھ باتیں ذکر کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ سلف نقل کو عقل پر مقدم کرتے تھے. سلف عقل کا انکار نہیں کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عقل کو سرے سے چھوڑ دیں. دین کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال ہے، جیسے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال ہے. لیکن انسان زندگی کے بہت سارے معاملات میں صرف آنکھوں پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے پرے بھی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے. خود عقل بھی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ایک انسان جو عقل سے دکھائی نہ دے اس کو غلط سمجھے. دین کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے امتحان کے لیے مقرر کر دیا کہ تم کو ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. کبھی وہ چیز عقل میں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ دین کی باتیں عقل کے خلاف ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ دین کی باتیں عقل میں نہ آئیں. ایک بچے کی عقل میں بہت ساری باتیں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ چیزیں باپ کو سمجھ میں آتی ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایک انسان کو زندگی کے ایک مرحلے میں یا علمی اعتبار سے ایک مستوی پر سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں جا کے سمجھ میں آتی ہے. تو عمر یا علم کا ایک مرتبہ اور مقام ہوتا ہے جس میں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، عقل میں اس وقت آ نہیں رہی ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے، انتظار کرے، اس وقت مان لے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایسے کئی احکام ہیں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تسلیم کر لے. تو سلف کا طریقہ یہ تھا کہ دین کے معاملے میں نقل کو عقل پر مقدم رکھتے تھے. اگر عقل میں کوئی بات نہ بھی آئے تب بھی مان لیتے تھے. یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. قوام السنہ کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ قَالُوا الْأَصْلُ فِي الدِّينِ الْإِتِّبَاعُ وَالْمَعْقُولُ تَبَعٌ. دین میں اصل اتباع ہے اور عقل یہ اس کے تابع. عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں. عقل دین کے تابع ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ شیطان کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے خلاف اس نے عقل چلائی. اللہ نے ہمارے لیے امتحان رکھا ہے، کسی چیز کو حلال کر دیا، کسی کو حرام. اب آدمی عقل چلا کے کہنے لگے میوزک کا حرام ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اور نعمان علی خان کی طرح کسی طرح سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے. آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں نعمان علی خان کا، جس طرح سے میوزک کے بارے میں گفتگو کی ہے،
سمجھ میں آئے گا اور شکر مانے گا آدمی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سلفی منہج پر ہیں. نہیں تو آدمی کی عقل انسان کو کس گٹر میں لے جائے گی بول نہیں سکتے. جو جی میں آدمی کہنے لگے گا اور اس کی خود بات جو ہے یہ سیلف کانٹرڈکشن کا نمونہ بن جاتی ہے. انسان خود مذاق بن کے رہ جاتا ہے. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کو نقل کے تابع کرے, یعنی کتاب و سنت میں جو بات آئی ہے اپنی عقل میں آنے والی باتوں کو اس کے تابع رکھے. اگر وہ صحیح ہے تو صحیح, اگر غلط ہے تو غلط. میری رائے نمبر 2 پر اگر کتاب و سنت اس سے ٹکراتے ہیں تو کتاب و سنت کی پیروی کی جائے گی, میری رائے کی نہیں. صلح حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کیوں مصالحت کر رہے ہیں, کیوں معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں, کیوں ہم واپس چلے جائیں گے کے اوپر اگری کر رہے ہیں. ہم 1500 لوگ ہیں, اتنے لڑ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شخص کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ رہی تھی. ان کو اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے. تاریخی گواہی بتاتی ہے, ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ ایک بہت اہم وقت تھا جب مسلمانوں نے مشرکین سے صلح کی, جنگ نہیں, 10 سال تک جنگ نہیں. اور وہ دور تھا جس میں مسلمانوں اس وقت میں واپس جانا پڑا, عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور اگریمنٹس کیا کیا تھی اس کے اندر, بعد میں آئیں گے, تلوار اندر ڈال کے لائیں گے میان میں, وہ تھیلے میں ڈال کے لائیں گے, یہاں 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتے مکہ میں. یک طرفہ شرطیں تھیں وہاں, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول لفظ بھی کاٹنا پڑا. کہا کہ رسول مانتے تو آپ سے اتنا لڑتے تھوڑی نا, تو یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ کیا جا رہا ہے, کٹ کرو, محمد ابن عبداللہ لکھو. صحابہ کی غیرت, ایمانی غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے تابع تھے. آپ نے معاہدہ کر لیا یک طرفہ, 1 سائیڈڈ. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ جو عمرہ کے لیے گئے تھے واپس آنا پڑا. 2.5 سال کے اندر بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا, بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا. ہسٹری میں کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ ایک انسان کسی علاقے سے نکالا گیا ہو, اس کے ساتھ والے نکالے گئے ہوں, جنگیں ہوئی ہو اتنی, اور اس کے بعد میں جب وہ غالب آیا تو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی. فتح مکہ کے وقت میں جنگ ہی نہیں, مسلمان داخل ہو گئے اور غالب ہو گئے. اتنے کمزور ہو گئے دعوت کے نتیجے میں مشرکین کہ ایک بڑا طبقہ مسلمان ہو چکا تھا. تو 1500 لوگ تھے, 10,000 آئے. کہاں سے آئے؟ دعوت, دعوت, جنگ بند, دعوت شروع. جنگ بند ہو گئی اور اس کے بعد دعوت شروع ہو گئی. پہلے بھی دعوت تھی لیکن اب ایک دم پیس آف مائنڈ کے ساتھ دعوت شروع ہو گئی. ساری ایکٹیویٹی ختم, اب صرف دعوت. لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور مسلمان غالب آئے, اور ان کی اچھی خاصی تعداد جو ادھر آ چکی تھی دعوت کے نتیجے میں. جو تلوار سے معاملہ حل نہیں ہو سکا وہ معاملہ دعوت سے حل ہو. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو تلوار کو روک دیا اور دعوت کو شروع کر دیا. اور یک طرفہ شرط مان سمجھ میں کبھی نہیں آتا ہے اللہ نے ایسا کیوں کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا, سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن مان لینے میں کامیابی ہے, ہر چیز سمجھنا ضروری نہیں ہے. ڈاکٹرز کی بات سمجھ میں آتی, سر بہت دکھ رہا ڈاکٹر صاحب, کھاؤ یہ گولی. کہاں جائے گی, پیٹ میں کہ سر میں؟ پیٹ میں جائے گی. تو سر دکھ رہا نا میرا, سر میں نہیں جاتی, مطلب پیٹ میں جائے گی لیکن سر پہ اثر پڑے گا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں, یہاں جا رہی اور یہاں اثر ہو رہا. ڈاکٹر صاحب یہ کھانا ہے کہ لگانا ہے؟ کھانا نہیں ہے, لگانا ہے. کے بعد فرق پڑے گا, کھانا نہیں ہے. نہیں, آدمی بعض اوقات ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن مانتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے مجھے نہیں معلوم, اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں کر سکتا ایسا. اللہ جانتا ہے, اللہ کے رسول کو معلوم صحیح کیا غلط کیا. آپ نے جو بتایا اسی میں ہماری بھلائی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا, اوکے,
ضروری تھوڑی سمجھ میں آئے. کتنوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن آدمی مانتا ہے. دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن تسلیم کرتا ہے. عقائد ہوں، احکام ہوں، بعض اوقات مشاہدے میں نہیں ہوتے ہیں، عقل میں نہیں آتے ہیں، لیکن ماننا ہے. تقدیر سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات ہے. تقدیر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک راز ہے. اور اگر آدمی کا علم بالغ ہو جائے سمجھ میں آتی ہے لیکن بچپن میں نہیں آتی. ہاں 3 پیج پڑھ کے تو 40 پیج سمجھنے کی کوشش کرے نہیں ہوتا. تھوڑا گہرا علم اگر آ جائے تو آدمی کو سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے. لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں آج سمجھ میں آئے میری، اس کو تھوڑا اور علم چاہیے. کل کو تجھ کو آج جو نہیں سمجھ میں آ رہا کل آئے گا. صبر کر، بھروسہ رکھ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. بھروسہ رکھ، یہ بھروسہ بہت ضروری ہے. ہر چیز عقل کی بنیاد پر آدمی ماننے لگے تو 4 قدم بھی نہیں چل سکتا. دنیا کے معاملات میں بھی ہر چیز دیکھ کے ماننے کی بات کریں. زندگی میں بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے، خود اپنی عقل کا کرنا پڑے گا. دکھتی عقل نہیں ہے، دکھتی نہیں، مانتا کہ نہیں مانتا. روح دکھتی ہے نہیں مانتا ہے. کتنی ساری چیزیں دکھتی نہیں. گریویٹیشنل فورس دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن بڑا بولتا ساؤتھ پول، نارتھ پول، ہاں کتنے سارے فلسفے بیان کرتا ہے. دکھتا ہو، ایک کھینچتا ایک دھکیلتا. گریویٹیشنل فورس مانتا ہے، زمین کی مانتا ہے، میگنیٹ کی مانتا ہے. وہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی تب بھی مانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات عقل میں آنا چاہیے تبھی مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا، مان لیتے تھے. تو عقل کا انکار اسلام میں نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ عقل کو تابع کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے، اور عقل کو جج مت بناؤ. شریعت کے ماخذ کتاب و سنت ہے، عقل نہیں ہے. معتزلہ کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عقل کو بھی شریعت کا مصدر بنایا. اپنی عقل سے ہم کچھ بھی عقیدہ لے سکتے ہیں. عقل بھی ایک مصدر ہے شریعت کا، دین کا مصدر ہے عقل. عقل خود ایک حجت ہے، عقل حجت نہیں ہے. عقل دلیل ہے نہیں، دلیل کو سمجھنے کا میڈیم ہے، انسٹرومنٹ ہے. اگر خود عقل دلیل ہے، بیوی کی یا شوہر کی، وہ بولی میں کہ جانا ہے، بولا نہیں جانا ہے. دونوں کی عقل میں کس کی عقل صحیح؟ باپ کی یا بیٹے کی؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، بولا نہیں جانا، میرے حساب سے غلط، وہ میرے حساب سے صحیح. ڈاکٹر کی یا پیشنٹ کی، کس کی عقل؟ بول رہا آپریشن کرنا پڑے گا، نہیں گولی کھاؤں گا. عقل الگ بھی ہوتی ہے. دنیا میں 50 عقلیں ہیں، ہزاروں عقلیں ہیں، اسی لیے تو اختلاف ہے. ساری عقلیں اگر ایک جیسی ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا. تو کس کی عقل مانیں گے آپ؟ عقل دلیل نہیں ہے، عقل دلیل کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. تو سلف کے منہج بھی یہ ہے کہ عقل کو حجت نہ مانا جائے، ایک مستقل دلیل کی حیثیت اس کو نہ دی جائے کہ اس کے پیچھے ہم چلیں گے آنکھ بند کر کے. نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں خفین جن کو کہتے ہیں، تو خف کے اوپر مسح کرنے کی بجائے عقل یہ کہتی کہ نیچے مسح ہونا چاہیے. دھول مٹی تو وہاں لگ رہی، وہاں مسح ہونا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح ظاہر خفیہ، یمسح علی ظاہر خفیہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے. اگر رائے پر ہوتا تو لوگ نیچے مسح کرتے، وہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا. لیکن میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حجر اسود کے پاس، کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دیتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تب میں بھی تجھے کبھی نہیں چومتا. عقل میں تو نہیں آتا اس کو چومنا کیوں؟ پتھر یہ نہ فائدہ نہ نقصان، کیوں چومے تجھ کو ہم؟ لیکن چومیں گے. عقل میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن دیکھا کس کو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے کیا تو ہم بھی کرتے، نہ فائدہ نہ نقصان، لیکن ہم بھی چومیں گے. کیوں؟ ہم نے نبی کو دیکھا.
عقل کہہ رہی نیچے مسا کرنا چاہیے، موٹی عقل، چھوٹی عقل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے مسا اوپر کیا جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ جو عقل میں آ رہا وہ کریں گے، یا جو دیکھا ہو نبی کو کرتے دیکھا کریں گے؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، ہم نبوی عمل پر کی پیروی کریں گے، عقل کی نہیں۔ یہ اصول سلف کا ہے کہ نبی کا عمل جب آ جائے تو عقل پیچھے، اب عقل نہیں۔ نبی کا عمل آ جائے اجتہاد بازو، نص کے آ جانے کے بعد اجتہاد نہیں، دلیل کے آ جانے کے بعد، کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اگر عقل کچھ اور کر رہی، نہیں، عقل کی بات نہیں لیں گے، رائے نہیں لیں گے۔ آپ کی رائے آپ کے پاس رکھ، میری رائے یہ ہے کہ دین میں ایسا ہونا چاہیے کہ قربانی سب لوگ بند کر دیں اور وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کتنا اچھا ہوگا، کھائیں گے پیئیں گے لوگ، قربانی نہ کریں، لوگوں کو کیا کریں، ہم انڈے تقسیم کریں، مرغیاں بانٹیں، اور پھر قربانی اگر آج کل لوگ چکن زیادہ کھاتے ہیں تو ہم بکرے ذبح کرنے کی بجائے، اور بڑے جانور تو بہت سارے علاقوں میں منع بھی ہیں، کیوں نہ ہم مرغیاں زیادہ ہوتی ہیں، چکن، اس کو چکن کی قربانی کریں۔ عقل یہ کہہ سکتی ہے، کیا صحیح ہوگا؟ اپنی طرف سے ہم دین میں کچھ بھی داخل نہیں کر سکتے، عقل کی بنیاد پر دین نہیں بنا سکتے۔ عقل مصدر تشریع نہیں ہے، سورس آف شریعہ نہیں ہے، وہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، وہ خود دین بنانے کا ذریعہ نہیں۔ تو سلف کا یہ طریقہ تھا۔ عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، معاذہ، کہنے لگی یہ کیا بات ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے اور نماز یا روزے اس کے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں پاک ہونے کے بعد میں روزوں کی تو قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی نہیں کرتی، کیوں ایسا؟ عائشہ نے اس کو دیکھا، کہا تو حروریہ ہے کیا؟ حروریہ کون؟ حرورہ ایک مقام تھا جہاں خوارج کا وہ کیا تھا، کمانڈ ہاؤس، وہاں وہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں ان کا سارا چلتا تھا معاملہ۔ تو کہا تو حروریہ ہے کیا، یعنی اس مینٹالٹی کی خارجیہ ہے تو؟ میں حروریہ نہیں ہوں، میں تو بس پوچھ رہی ہوں، میں صرف معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں، اعتراض کے طور پر نہیں۔ کہا کہ حیض کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو پیش آتی تھی، اور اس کے بعد ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کا نہیں۔ جو حکم ملا کیا، جس کا نہیں ملا نہیں کیا۔ یہ نہیں پوچھا ایسا کیوں، نماز افضل ہے نا، روزے تو نمبر 2 پہ ہیں، اسلام کے ارکان میں شہادتین کے بعد تو نماز آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نماز کا حکم توحید کے بعد پہلے دیا، وما امروا الا ليعبدوا اللہ، ہمیں بھی نماز توحید کے بعد میں ہے۔ اتنے سارے احکام میں توحید کے بعد نماز ہی آتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کے بعد بھی نماز آ رہا ہے، کیوں؟ نماز کی قضا نہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ تو وہ ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کس کا ہوگا؟ روزوں کا، نماز کا۔ تو اس کی قضا نہیں اور اس کی قضا، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی قضا نہیں۔ عقل تو یہ کہہ رہی کہ اس کی قضا ہونا چاہیے، لیکن ہم کو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ بات تو سمجھ میں آ رہی، ہاں سوچنا پڑے گا اس بارے میں، نہیں۔ انہوں نے کہا جس کا حکم ہم کو دیا گیا ہم نے کیا، جس کا نہیں حکم دیا نہیں کیا۔ حیض کی حالت میں نماز اور روزے دونوں ممنوع تھے، پاک ہونے کے بعد حکم ایک کا ملا، دوسرے کا نہیں ملا۔ ہم نے اپنے دل سے کیا نہیں، جب روزوں کا حکم ہے تو نماز تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو جب روزوں کا حکم ہے تو من باب اولا نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اجتہاد، اپنی طرف سے نصوص سے ہٹ کے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو روزوں کا حکم ملا، نماز کا نہیں ملا، روزوں کی قضا کریں گے، نماز کی نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ اصول مانتے تھے کہ حکم نہیں ملا تو نہیں کرنا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی سوچ سمجھ کے نہیں کرنا ہے۔ جس کا حکم ملا وہ کریں گے، جس کا نہیں ملا وہ نہیں کریں گے۔ اپنی عقل چلا کے افضلیت اور اولویات کا سلسلہ ہم قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس دور میں آج بہت سارے فلاسفر آ رہے ہیں، میری رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، میرے نزدیک ایسا ہے، اور آدمی ایسا بولتا ہے جیسے خود کعبہ ہے، تو دین کو اپنے اطراف طواف کرنے والا بنا دیتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میں خود قانون اپنے فلسفے دین میں داخل کر کے عقل کی بنیاد پر کئی چیزوں کو صحیح اور غلط کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔
بلکہ یہ گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے، اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے ان کی اصل میں یہی تھی، مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے، مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے، میری عقل میں یہ آتا ہے۔ امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد وهات العقل فاعلم انه ابو جہل، اگر کوئی علم کلام کا ماہر متکلم اگر یوں کہے کہ یہ قرآن اور یہ حدیثیں ان کو ذرا بازو رکھو، ذرا عقل کی بیس پہ سوچتے ہیں کیا صحیح کیا غلط، عقل کی دلیل لاؤ، کتاب و سنت کی دلیل مت لاؤ ہم کو، عقلی دلیل دو ہم کو، اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ فعلم انہ ابو جہل، یہ ابو جہل ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، کیونکہ دین اگر عقل کی بنیاد پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ نبیوں کو بھیجتا نہ رسولوں کو بھیجتا، جس کی جو عقل میں آ رہا وہ کرو، کیونکہ عقل دلیل ہے نا۔ تو بچوں کا دین بچوں والا، ہاں، بڑوں کا دین بڑوں والا، مردوں کا مردوں والا، اور تو ہر ایک اپنی اپنی عقل سے جس کو جو صحیح لگتا کرو۔ پھر کتاب کی ضرورت کیا تھی اور رسول کی ضرورت کیا تھی؟ اگر عقل کافی تھی، عقل کافی نہیں تھی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی۔ علم الانسان ما لم يعلم کیوں کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے، اللہ نے کیا کہا؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب اس میں غور کریں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیکھی، سننے کے لیے تم کو کان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سوچنے کے لیے دل دیا، عقل دی، تاکہ تم اللہ کا کیا کرو؟ شکر کرو۔ دل کا نمبر 1 پہ آ رہا کہ 3 پہ آ رہا؟ اور کان کا نمبر وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، نمبر 1 پر کان کو کیوں ذکر کیا؟ علماء نے کہا سماعی علم کی فضیلت وہ علم پر ہے جو عقل والا ہے، اور مشاہدے پر بھی ہے، جو دکھتا ہے نہیں بھی دکھتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم کو فرشتے دکھتے ہیں، جنت جہنم دکھتی ہے، کچھ نہیں دکھتا، لیکن سن کے ہم اس کو مانتے ہیں، تو مشاہدے پر اعتماد نہیں، نمبر 2 پہ آئے گئے۔ اور یہ 2 ذرائع ہیں علم کے، آیات کونی اور آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ، ان دونوں کو لے کے پھر پروسیس کیا جائے گا یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد میں نتیجے پر آدمی پہنچے گا۔ عقل بعد میں ہے، مشاہدہ بعد میں، سننا پہلے ہے۔ سننے والا علم جو نبیوں والا علم ہوتا ہے نمبر 1 پر رہے گا، آبزرویشن نمبر 2 پر ہے، انفرنس نمبر 3 پر ہے۔ لہذا انسان اپنے دل سے کچھ نہیں بنا سکتا ہے، اس کو پہلے سننا پڑے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی کیا کہیں گے؟ وقت بہت نکل جائے گا اتنی باتیں۔ جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم سنتے، عقل سے کام لیتے تو جہنمی نہیں بنتے۔ پہلے کیا ہے؟ کاش کہ ہم عقل چلاتے، کاش کہ ہم سنتے۔ اصل سننا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ہے پکارنے والے کو جو پکارتا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے، ہم نے بہت عقل چلائی، آسمان میں دیکھا، زمین میں دیکھا، غور کیا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عقل خود دلیل ہے، جس تک دین کی بات نہیں پہنچی عقل میں اس کی عقل کے حساب سے اس کو جانچا جائے گا قیامت کے دن۔ بکواس۔ تھوڑے انگلش میں ریفرنس دینے والے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3، کہ ہر آدمی کو اس کی عقل کی بنیاد پر تولا پرکھا جائے گا۔ انسان کے اوپر حجت نبوی علم ہے، ربانی علم ہے۔ ہم نے رسول بھیجے، رسلا مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے، ڈراوا سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ معلوم ہوا کہ رسولوں کے آنے کے بعد حجت تمام ہوتی ہے،
حجت نبوی علم ہے، محض عقل اور مشاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے جس تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی طرف سے فرشتہ بھیج کے، رسول بھیج کے اس کو حکم دے گا جہنم میں کودو، کودے تو بچے، نہیں کودے تو پھینکیں گے۔ امام احمد نے اس کو ذکر کیا، اور وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر پورا تفسیر آپ دیکھیے، آپ کو ملے گا۔ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے۔ حجت الرسالیہ جس کو کہتے ہیں، یہ اصل عقل نہیں، عقل نہیں، عقل نمبر 2 پر ہے۔ اس کو کچھ کام کی تبھی تو دیا نا اللہ نے، یوں ہی دے دیا، کام کی ہے، لیکن وہ انجن نہیں ہے ہماری گاڑی کا۔ وہ تابع ہے کتاب و سنت کے، وہ سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کو۔ اس کو اگر یاد رکھیں، بہت ساری گمراہیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ مصیبت وہاں سے آتی ہے جب آدمی اپنی عقل کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیتا، ایسی گاڑی کھائی میں جاتی، وہ ایسا ہے جیسے بندر کو گاڑی چلانے کے لیے بٹھا دی۔ عقل آزاد ہے، اور عقل متاثر ہوتی ہے حالات سے، تجربات سے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے بزنس چینج کیے سوچئے، پہلے عقل نہیں تھی کیا؟ بعد میں سمجھ میں آیا ارے یہ غلط ہے، غلطی کیا۔ کتنے ڈاکٹر بدلے آپ، کتنی زندگی میں، گھریلو زندگی میں غلطیاں کیے، آئندہ بیوی کو نہیں بتانے کا اپنے پاس کتنے پیسے ہیں، ہاں بعد میں عقل آتی۔ تنخواہ کتنی بتانا نہیں، پروموشن ہوا بتانا نہیں، پہلے بتا دیتا، بیوی لاؤ سب۔ دھیرے دھیرے عقل ترقی کرتی ہے، عقل کامل نہیں ہوتی ہے، زندگی بھر وہ سیکھتا رہتا ہے، زندگی بھر سمجھتا رہتا ہے تجربات سے۔ اس کے ہاتھ میں آپ دیں گے کیا صحیح کیا غلط ہے، دین کیا ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نہیں، اس کو ترازو آپ بنائیں گے۔ عقل ترازو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پرکھنے کے لیے، عقل ذریعہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، تولنے کے نہیں، یاد رکھیں گے اس کو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تولنے کے لیے عقل نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، سمجھنے کے لیے کیا بولنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے عقل ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تدبر کے لیے، وہ حکم بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات پر، اس کو یاد رکھیں۔ لیکن جیسے جیسے دور آگے جائے گا، عقلیں حکم بنتی چلی جائیں گی، لوگ عقل کی بنیاد پر شریعت بنائیں گے، عقل کی بنیاد پر لوگ احکام بنائیں گے، عقل کی بنیاد پر دین میں گفتگو کرنے لگیں گے، صحیح غلط کی تمیز کرنے لگیں گے، یہاں سے گمراہی شروع ہوگی۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ عقل کو دین کی بنیاد مانا جائے۔ نمبر 5، بہت سلو جا رہے ہیں ہم لوگ، ہاں۔ نمبر 5، صحابہ کی تعظیم اور ان کے منہج کی پیروی۔ جتنے ہمارے اسلاف ہیں ان سب کا طریقہ یہ تھا کہ دین میں صحابہ کا خصوصی مقام ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے، وہ پہلے ناقل ہیں دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا، ہمارے پاس براہ راست تو نہیں آیا، جبریل آ کے ہم کو نہیں دیے، کوئی فرشتہ آ کے ہم کو نہیں دیا، ہم نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا، آیا کہاں سے؟ وہ پہلا طبقہ جو قابل اعتماد تھا، جس نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا بلکہ آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے مزاج کو سمجھا، جو آپ کے اشاروں کو سمجھتے تھے، جو آپ کے چہرے کے حالات کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ بات آپ کو پسند آئی کہ ناپسند ہے، جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، جنہوں نے آپ کی خاموشی کو بھی سمجھا کہ آپ خاموشی کا مطلب ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ سے دین کو سیکھا، جن کو آپ نے بٹھا کے سکھایا، جنہوں نے آپ سے براہ راست پوچھا کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ حدیث اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر ان کا اعتماد ختم کر دیا جائے تو بقیہ پورے دین کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ قرآن پہ کیسے بھروسہ کریں گے، پھر آپ حدیث پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ لانے والی معتبر اگر نہیں ہے، لانے والوں پر ہی اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، لانے والوں کو ہی اگر خواہش پرست کہا جائے، ان کو مرتد قرار دیا جائے، ان کو
یک طرفہ فیصلہ کرنے والے قرار دیا جائے تو آپ بتائیے پھر کیسے آپ دین پر اعتماد کرو گے؟ شیعہ کی طرف سے یہی ہوا. انہوں نے کہا گنتی کے کچھ لوگ تھے، بس ان کو چھوڑ کے سارے مرتد ہو گئے. سارے لوگ دین سے پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور جو لوگ آپ کے آس پاس گھومتے پھرتے تھے یہ لوگ بھی حکومت کے لیے آپ کے ساتھ تھے، جیسی آپ کی وفات ہو گئی یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، اپنی اصلیت کے ساتھ باہر آ گئے. کسی کی محبت انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. حضرت علی کی محبت میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ سارے صحابہ کے دشمن بن گئے، کیونکہ ان کا نمبر چوتھا، ان کو پہلا چاہیے تھا. ہمارے نزدیک سارے صحابہ قابل احترام ہیں اور سارے صحابہ سے محبت ضروری ہے. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، لیکن ہم صحابہ پہ تہمت بھی نہیں لگاتے. ہم صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ان کی طرف سے آئے ہوئے علم کے باب میں ہم کو کوتاہ بنا دیتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا دین کا. اور ہم صحابہ کی شان میں کیوں گستاخی کریں جبکہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں فضائل نازل کیے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں شیعہ اور سنی، اہل السنہ اور شیعہ کے درمیان ایک بہت بنیادی فرق ہے صحابہ کے باب میں. صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اس کو یاد رکھیے. اور مودودی صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور پھیٹے والا جو آج کل آیا ہوا ہے، آپ ان میں دیکھیں کہ ان دونوں کے بیچ میں شیعہ اور سنہ کے درمیان ایک بہت اہم نقطہ ہے جو صحابہ کے باب میں ان میں فرق پیدا کرتا ہے. شیعہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تاریخ کو اصل بنیاد بناتے ہیں. ہسٹری دیکھو، ایسا ہوا فدق میں، ایسا ہوا فلانا، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا، جنگیں ہوئی، یہ ہوا. اس لیے ہم ان پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم کو پسند نہیں ہے. ہم کو حضرت عائشہ پسند نہیں، ہم کو حضرت عمر پسند نہیں، ہم کو فلانے پسند نہیں، حضرت معاویہ پسند نہیں. ان کے نزدیک بنیاد یہ ہے ہسٹری. اہل سنہ کہتے ہیں دیکھو چونکہ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ آیا اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی، جنت میں مرتبے ان کے ہیں، ہمارے نزدیک کو معتبر ہے. شیعہ دنیاوی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اخروی انجام کو بنیاد بناتے ہیں. جس کا فیصلہ آخرت کا اللہ نے کر دیا اچھے، تو دنیا کی کسی غلطی کو دیکھ کے ان کو برے بول سکتے آپ؟ بھئی فیصلہ الیس اللہ باحکم الحاکمین ہے کہ نہیں؟ بڑا فیصلہ، صحیح فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا کہ تیرا؟ تو اللہ نے جب ان کے لیے فیصلہ کر دیا جنت کا، اور اللہ نے جب قبول کر دیا، اللہ نے مغفرت کر دی، تو کون ہوتا ہے ان کی کسی ایک بات کو ذکر کر کے ان کی شان گھٹانے والا؟ صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے، زنا کا کیس آیا، شراب کا کیس آیا، چوری کا کیس آیا، اور کئی معاملات آئے. ان کا اعتماد ختم نہیں ہوتا. اس زانیہ عورت کے بارے میں جو کہ زانیہ، ایک زنا کا کیس اس سے ہوا، غامدیہ عورت، لیکن آپ دیکھیں اس کا حال کیا تھا جب اس کو رجم کی سزا دی گئی اس عورت کو. تو ایک صحابی کی زبان سے ایک سخت بات اس عورت کے بارے میں نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، ایسا مت کہو. اللہ کی قسم اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے گی. وہاں گناہ کرنے والے بھی اتنے ہائی لیول کے تھے، گناہ بھی ہو جائے. آپ دیکھیے قیامت کے دن کیا ہوگا، نیکیت تلیں گے گناہ، اور کسی کی نیکیت تھی بڑی بڑی اور گناہ چھوٹے موٹے اللہ معاف کر دے گا. بڑا بھی ہوا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو آخری انجام تو اچھا ہی ہوا نا. اب تو کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہوا اور ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. لہذا صحابہ کی بعض چیزوں کو جو بشری تقاضے کے تحت ان سے ہوئی، ان کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا. تو کون ہوتا ہے؟ ایک صحابی شراب پی کر آئے، ان کو مارا پیٹا گیا، آپ نے خود کہا. اس کے بعد کسی نے کہا اللہ ذلیل کرے تجھ کو، کتنی مرتبہ لایا جاتا ہے اور تجھ کو اس طرح سے مارا جاتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں. آپ نے کہا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو. اور ایک اور روایت میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، ایسا مت بولو. اس زمانے میں اگر انسان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ ان کی وہ غلطیاں گنتی میں بھی نہیں آتی. بدر کے صحابہ کو ہی آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اعلان ہوا کہ اب جو چاہے عمل کرو، تمہاری میں نے مغفرت کر دی، جو چاہے عمل کرو.
کچھ نیکیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بنیاد پر بعد میں اگر اس سے غلطیاں بھی ہو جائیں تو اللہ کے نزدیک وہ بھی کوئی معاملہ اس کا نہیں ہے، اتنا بڑا کام تو نہیں کیا ہے۔ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ ہے۔ جب اس کے نزدیک مقبول ہے تو کون ہے جو ان کے اوپر حق اٹھائے؟ یہ اہل السنہ کا طریقہ ہے۔ اہل السنہ کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی جو فضیلت ہے، چاہے وہ اجمالی ہو یا تفصیلی ہو، کسی خاص کے بارے میں ہو یا عمومی ہو، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ آخرت کی جو فیصلے ہیں، ان کی جو فضائل ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہیں، نہ کہ تاریخ کو۔ شیعہ تاریخ، سب سے پہلے تاریخ لاؤ، دیکھو انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ان سے یہ خطا ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ایسا ہوا۔ اس میں سے تو ایک اکثر حصہ جھوٹا رہتا۔ مودودی صاحب وہی لیے، باقی ساری چیزوں کی تحقیق کرتے، لیکن صحابہ کی تنقید کی تحقیق اتنی باریک نہیں کرتے ہو۔ حضرت عثمان کے بارے میں اتنا باریکی سے تحقیق نہیں کیے، علم غلم یہاں سب لے لیے۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو بنیاد بنا کر جو باغی تھے، ان کے مخالفین تھے، اس کو بھی بنیاد بنا۔ آج صحابہ پہ تنقید کرنا، اگر مودودی صاحب پہ کوئی تنقید، اتنے بڑے عالم تھے، اتنی ساری خدمات کی انہوں نے، کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، آپ ان کو کیوں بار بار ان کے بارے میں بولتے ہیں؟ ایسا لکھے، خلافت و ملوکیت لکھی، اور صحابہ کے بارے میں اتنے اچھے اچھے کام کیے، وہ بھی تو دیکھو نا۔ صحابہ کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا مودودی صاحب کو؟ جو اصول آپ مودودی کے بارے میں مان رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں مانتے؟ کہ ان کی اچھائیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں اور کچھ کوتاہیاں ان کو نظر انداز کرو، آپ بول رہے ہیں آپ صحابہ کے بارے میں کیوں نہیں کیے؟ مودودی صاحب کیوں نہیں کیا ایسا؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان کے لیے اتنی فضائل ہیں، حدیث میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات ہوگی تو اس کو ادب کی زبان میں کہا جائے، نہ کہ بھڑکاؤ بات کی جائے، وہی پھیٹے والے کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اعتراض کیا آتا ہے؟ شیطانی وسوسہ، پھر اس کو بیان کیوں کیے لوگوں نے کتابوں میں؟ اور میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو کتابوں میں آیا ہے۔ کتابوں میں کمنٹ ہے کیا؟ سلف نے جو واقعات بیان کی، صحابہ کے اختلافات کے، یا جو بھی جنگیں ہوئی یا جو بھی ہوا، انہوں نے امانت داری کے ساتھ میں کیا ہوا بتایا۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا اس وجہ سے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، کہا انہوں نے تو کیوں بول رہا؟ بیٹا باندھ کے بیٹھ کے جج بن کے صحابہ کے بارے میں تو بول رہا ہے، نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، فلاں ہوتے تو ایسا کرتے، اس زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا، جنگ میں شریک ہوتا حضرت علی کے ساتھ میں، اس زمانے میں صحابہ بچے، اور تو کہہ رہا کہ میں جنگ میں شریک ہوتا۔ صحابہ کے بارے میں یعنی جو واقعات آئے ہیں اس پر اپنی طرف سے ایسی بات کرنا جس سے صحابہ کے بارے میں لوگ عدم اعتمادی کا شکار ہوں، ان کی شان گھٹتی ہو، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ اچھا، یہ تاثر دینا کہ دیکھو یہ سارے واقعات، اور پبلک بھی ایسی ہے کہ ان گاڑی روک کے دیکھ رہے سب لوگ، ہاں ریکارڈنگ، سیلفی اور ویڈیو بھی نکال رہے، اس کے یوٹیوب پہ لائیو کر رہے، کوئی نہیں کرتا ایسا۔ لیکن دو دوست اگر لڑ رہے ہوں تو گاڑی سٹینڈ پہ لگا کے برابر اس کا ویڈیو کرے گا، دیکھے گا کیا ہو رہا، کیونکہ انسان کی مزاج میں۔ اور اس طرح کی جو علی مرزا انجینئر یا اس طرح کی جتنے لوگ ہیں، یہ لوگوں کی اس مینٹالٹی کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ باتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں جو جھگڑے والی، اختلافات والی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کو یہ چیزیں زیادہ چٹپٹی محسوس ہوتی ہیں اور زیادہ دھیان سے سنتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کرو، لوگ اکتا کے بولیں گے ٹھیک جاؤ گھر پہ، لیکن اس کی غیبت کرنا شروع کرو، ہاں ایسا ہوا اس کے بارے میں تو کتنا نیک سمجھتا تھا اس کو، اور کیا ہے ذرا بتاؤ، اور بیوی کا فون بھی آ رہا ہوگا تو سائلنٹ پہ کر دے۔ کسی کی برائی سننے میں انسان کو زیادہ شوق ہوتا ہے، بھلائی سننے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کے فضائل پہ آپ، لیکن ایک ایسی مجلس قائم کرے کوئی جس میں ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی، اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، صحابہ کی جنگوں کے اختلافات کے معاملات کو میں بتاتا ہوں، اہل حدیث علماء چھپاتے نہیں ہیں، اہل حدیث علماء اس کو اس کے اہل کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مدارس میں ساری تاریخ کے ضمن میں سب بتایا جاتا ہے کیا کیا ہوا،
تاکہ ایک آدمی کو معلوم ہو اسلام کی تاریخ میں کیا ہوا ہے، تاکہ غلط آدمی اس کو غلط بتائے نہیں، صحیح بات معلوم ہو اس کو۔ لیکن ہر آدمی کو گھروں میں جن کو پیشاب پاخانے کے مسئلے معلوم نہیں ہے، جن کو نماز ڈھنگ سے پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ، اور دین کے معاملے میں 50 کوتاہیوں کے شکار ہیں، ان کے سامنے تو صحابہ کے اختلافات کو بیان کر کے اس کا دین پر اعتماد بڑھا رہا ہے کہ گھٹا رہا ہے؟ اس کے دل میں کیا بات آئے گی؟ اچھا جن لوگوں کو ہم صحیح سمجھتے تھے وہ ایسے تھے، وہ دین میں پکا ہوگا۔ اب پھیٹے والے نے میرے علم کی حد تک وہ کہتا اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، اور وہی طوطے کی طرح بہت سارے اس کے سننے والے بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ اس کے بابے جو کہتے ہیں وہ خود ان کا بابا ہے، بتائیے اس کے سوا کسی اور کو نقل کرتے ہیں؟ بابا تو بنانا ہی بنانا ہے، بابوں کا انکار کرنے والا خود بابا بن جاتا ہے، بڑا بابا۔ اس کے خلاف تنقید کرو، دیکھیے سنتے ہیں۔ اس نے خود کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی کو کیا بنائے گا؟ منی خدا۔ آپ کسی کیا بولیں گے اس کو، مرزائی انجینئر والے کو اگر کسی سے آپ کہیں دیکھو کتنی غلط بات بولا، کفریہ بات ہے یہ، منی خدا کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، فوراً اس کی تعویلات کرنا شروع کر، نہیں ان کا پورا کانٹیکس دیکھو۔ پورا کانٹیکس کیا دیکھو؟ تو دیکھا سارے لوگوں کے بارے میں صحابہ کا کانٹیکس دیکھا؟ تو جتنی علماء پر وہ تنقید کرتا ہے ان کا کانٹیکس دیکھا؟ تو نہیں، وہ آنکھ بند کر کے اس کی بات مان لیا۔ لیکن جیسے اس کے اوپر تنقید کی جائے پورا بیان سنو، صحابہ کے بارے میں پورے حالات کا تو جائزہ لیا نہیں لیا، فوراً تو وہ بابا بنا لیا نا اس کو تم نے۔ اس کے خلاف تنقید تم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی غلطی مانتے نہیں ہو، تو تمہارا بابا ہے، بڑا بابا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیا بنائے گا؟ بنی خدا، اس کا کہنا ہے۔ کبھی آ کے اپنی غلطی مانی، مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی، لیپا پوتی کر رہا ہے۔ جتنا آدمی گمراہ آدمی کی علامات میں سے ہوتی ہے، غلط بول دیتا ہے لیکن کبھی غلطی مانتا نہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں عذر تلاش نہیں کرے گا، اپنے بارے میں کرے گا۔ جس کو خود مانتا ہے ان کے بارے میں عذر تلاش، اسحاق جھالوی 50 عذر پیش کرے گا، جاوید غامدی عذر پیش کرے گا، مودودی عذر پیش کرے گا، شیعہ عذر پیش کرے گا، شیعہ کے بارے میں نرم بات کرے گا لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں سخت بات کرے گا۔ بتائیے، حضرت معاویہ کا اختلاف حضرت علی سے، جبکہ حضرت معاویہ کا صحیح سند سے قول ہے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کے منکر نہیں تھے، وہ لائق مانتے تھے ان کو اپنے سے زیادہ، صحیح سند کے ساتھ تھے۔ وہ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں ان سے اختلاف پر تھے، تو ان میں اختلاف تھا، ان کے بارے میں غلط بیانی کرے گا۔ لیکن جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرے گا عذر تک۔ شیعہ کے بارے میں، شیعہ حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں لعنتیں ان پر کرتے ہیں، کافر ان کو قرار دیتے ہیں، منافق ان کو کہتے ہیں۔ ان سے تیری دشمنی کیوں نہیں ہے؟ حضرت معاویہ سے تیری دشمنی ہے نا، کس کی وجہ سے ہے؟ مولا علی کی وجہ سے۔ مولا علی بولنا بھی خود ایک بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی بولتے تھے، حضرت حسن، حسین، فاطمہ، کون مولا علی بولتا تھا؟ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ مولا علی اس طرح کا لقب کون دیتا تھا؟ شیعہ دیتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ سے تیرا اختلاف ہے، میں چونکہ اس کو لمبا لے رہا ہوں، یہ ایک ہی سمجھ لیجیے، باقی سارے صحابہ کی فضائل سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ حضرت معاویہ سے تو ناراض کس کی وجہ سے؟ حضرت علی کی وجہ سے، جبکہ ان کا معاملہ حل بھی ہو گیا، لیکن شیعہ سے تیری دوستی کیوں ہے؟ ان کے بارے میں تو نرم کیوں ہے؟ وہ حضرت ابوبکر جو حضرت علی سے افضل ہیں، حضرت عمر حضرت علی سے افضل ہیں، حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں، منافق قرار دیتے ہیں، ان پہ تو اتنا ناراض نہیں ہوتا۔ تو افضل کے بارے میں تو ڈھیلا ہے، مفضول کے بارے میں بڑا تو، ہاں تیری غیرت بہت جاگ جاتی ہے۔ حضرت علی کے بارے میں، ابو بکر و عمر و عثمان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
ان سب کے بارے میں تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ میں نے کہا کہ شیعہ سے جا کے لڑو آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ اصول ویل للمطففین، تیرا ترازو حضرت علی کے بارے میں جب اتنا ٹھیک ٹھاک ہے ایک دم، ہاں سائنٹیفک ترازو تیرا ہے، پی ایچ ڈی کا رسالہ تو لکھ رہا ہے، 4 پمفلٹ بانٹ رہا ہے پی ایچ ڈی کے، اس میں تو حضرت علی کے دفاع میں اتنا زیادہ حریص ہے، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ، ان کے بارے میں تیری غیرت کہاں چلی؟ اب غصہ کیوں نہیں آتا تجھ کو، جبکہ وہ ان کو منافق کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ حضرت علی کو کافی نہیں قرار دیتے تھے، اپنے سے بہتر مانتے تھے صحیح سند سے، اور حضرت علی بھی ان کو جہنمی گمراہ کافر نہیں مانتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شیعہ کے بارے میں ایک دم نرم، جا کے نماز پڑھے گا، گلے ملے گا، سب کچھ کرے گا ان سے، ہاں وہ بھی اپنے، حضرت معاویہ اپنے نہیں، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ آئینہ ہے، اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ 5واں پوائنٹ ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے ایسے لوگ، اچھا بعض لوگ ہمارے لوگوں کو بولتے لیکن وہ تو دلیل سے بولتا ہے نا، دلیل سے بولتا ہے، لیکن دلیلوں کی تحریر کتنی کرتا ہے، اس کی تعویلات کتنی کرتا ہے۔ اچھا اس نے کبھی یہ بتایا، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، یہ بھی کس کی روایت ہے، قول کس کا ہے؟ حضرت علی کا، اس کا تو اس کو چیمپئن ہونا چاہیے نا مولا علی کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، بخاری کی روایت ہے، لوگوں کے سامنے وہی باتیں کرو جو ان کی سمجھ میں آئیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب کچھ بتانے کا نہیں رہتا۔ حضرت علی کیا بول رہے ہیں؟ سب بتا دو، کچھ چھپاؤ مت، بول رہے ہیں۔ تو یہ جو اہل حدیث علماء کے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ علماء بتاتے نہیں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں، تو حضرت علی کے بارے میں بھی تو تہمت ہے نہیں۔ حضرت علی کیا فرما رہے؟ سب بتاؤ بول رہے ہیں، یا یہ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہی بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آئے، جس کو وہ ہضم کر سکے، ایسی باتیں مت بتاؤ کہ ان کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جھٹلانے تک چلا جائے۔ کون بول رہا ہے یہ؟ آپ کسی اس کے پیمفلٹ میں یا اس کے کوئی چیپٹر نمبر 2 کیا بولتا ہے ہمارا درس نمبر، ریسرچ پیپر نمبر، کہیں ہے یہ کیوں چھپایا؟ تو ہی چھپایا، مولا علی کا، مولا علی بولتا ہے نا، حضرت علی کا یہ قول کیوں چھپایا، کیوں نہیں بتایا؟ تو بخاری میں، اور آگے نہیں ہے فتن میں، کہاں یہ کتاب العلم میں، یہ کیوں نہیں کبھی گزرانی نگاہ سے؟ سامنے 6 کتاب لے کے بیٹھتا ہے نا، پڑھا نہیں؟ یہ قول کیوں نہیں ذکر کیا حضرت علی کا؟ ان پہ تہمت کیوں نہیں لگاتا ہے کہ وہ بھی چھپانے کی دعوت دیتے تھے؟ علماء کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسی باتیں مت بتاؤ جن سے ان کے دین میں کمزوری پیدا ہو، صحابہ پر عدم اعتمادی کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک پیدا ہو جائے، وہی بات جو حضرت علی کہہ رہے ہیں، تو ہمارا عمل اسی حدیث پر ہے، اسی قول پر جو حضرت علی کا ہے۔ تو مولا علی بولتا ہے کیوں نہیں بتاتا یہ بات؟ صحابہ کے بارے میں اگر آدمی محتاط نہ ہو پوری دین کی عمارت ڈھہ جائے، صحابہ کا اعتماد ختم کر دو، سب ختم۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بات نہیں سننا جو صحابہ کے بارے میں بد زبانی کریں۔ سارے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جس میں حضرت معاویہ بھی ہے، سب کے لیے وعدہ ہے۔ کیوں زبان خراب کرتا ہے آپ کی؟ کیوں آخرت خراب کرتا ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین کے لیے خرچ کیا اور قتال کیا، ان کے جو بعد میں ایمان لائے یا بعد میں انہوں نے خرچ کیا، بعد میں قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، ان کا درجہ اونچا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں دین کے لیے مدد کی، خرچ کیا، مال لگایا اور دین کے لیے اللہ کی خاطر قتال کیا۔ فتح مکہ کے بعد والے فتح مکہ سے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ اونچا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا. حسنہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے الحسنہ ہے. الحسنہ کیا ہے؟ الحسنہ جنت ہے. وزیادہ، اور زیادہ کیا ہے؟ رؤیت اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، امام ابن ابی عاصم نے اس کو اپنی سنہ میں ذکر کیا ہے. الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار. ان سب کے لیے الحسنہ ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور دین کی مدد کی، سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. سب کے سب صحابہ جنتی ہیں. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ سراغ پیدا کر رہا ہے. معلوم نہیں کتنے لوگ بعد میں مرتد ہوئے، کچھ منافق بھی تھے، کچھ مرتد بھی ہو گئے، سحقن سحقن. اب بتائیے، آدمی کو شک میں ڈال رہا ہے. معلوم نہیں صحابہ میں سے کون مرتد تھا، کون مومن تھا. حالانکہ ہر صحابی کے بارے میں جن کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ فضیلت حدیث میں موجود ہے. چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، صحابیات میں سے ہوں، یا وہ حدیث کے روات ہوں، ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ فضیلت آئی ہے. صحابہ کے بارے میں اعتماد ختم کرنے والوں سے دور رہیں. ایسے لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے سبقت لے جانے والے دین میں، ایمان میں. کون؟ مہاجر و انصار، مہاجر اور انصار. والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، جو ان کے بعد آئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جنت کے، جن میں نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحابہ نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنتی بننے کا راستہ ہے. ان کی پیروی کر کے جنت میں جائیں گے. صحابہ سے نہ صرف اللہ راضی ہوا بلکہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا. ان کا اعتماد ختم کرنے والا اپنا اعتماد ہی ختم کرتا ہے. اور ہم تو بولتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو بدزبانی کرے گا وہ ایسی بلنڈرز کرتا ہے کہ پبلک دھیرے دھیرے کیا بول رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے. وہ ایسا اوور کانفیڈنٹ. دیکھیے ہوتا کیا ہے، آدمی شروع کرتا ہے چٹپٹی باتوں سے، فین فالوئنگ اس کی شروع ہو جاتی. ہاں، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور لائک کیجئے. دھیرے دھیرے بڑھنے لگتے ہیں. اور آدمی کچھ بھی بیچے، مٹی بھی بیچے تو خریدنے والا تو ہوگا نا. سڑے ہوئے پھل بیچنے والا بھی ہوتا ہے تو خریدنے والے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں کچھ ایسا نہیں بکتا. اب جب اس کے فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، اب اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. چھوٹی مصیبت تو پہلے سے شروع ہوئی، اب اصل زوال شروع ہوتا ہے جب اس کے سر پہ کوئی ہے نہیں نا، کان پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ بے لگام. پھر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی بولوں پبلک ہضم کر لے. پبلک اتنی بیوقوف نہیں رہتی. کچھ رہتے ایسے بیوقوف جو ہے نا، پیر نہیں اڑتا مرید اڑاتے اس کو. کچھ ہوتے ہیں حضرت نے کچھ بولا ہے، عقل میں نہیں آ رہا، لیکن حضرت کی بات میں دم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو عقل کم ہے، لیکن حضرت کی بات میں دم ہے. تو کتنا بھی وہ بکواس کرے. آپ دیکھیے غلام احمد کا مرزا 1 اور یہ مرزا 2 ہے. مرزا 1 جو ہے سلف اس کا، اس نے کیا کیا بکواس کیا ہے کتابوں میں، لیکن پبلک اس کی ماننے والی
اس میں بھی کیسا ہے جیسے الف لام میم میں، ویسے یہ بھی کچھ نہ کچھ ہے، اس میں کچھ تو ہے سیکرٹ، کچھ نہ کچھ اس کو مانتے ہیں، وہ کچھ تو بولا ہے یہ. تو بعض اوقات آدمی کیا کرتا، کچھ تو رہتے ہیں ایسے، سب ایسے نہیں رہتے. آدمی اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسا بولنا شروع کر دیتا ہے، لوگ بولتے ہیں گاڑی بریک فیل ہو رہی ہے، ابھی گاڑی ابھی بریک فیل ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں. تو جو اپنی حدیں بھول کے دین میں بولنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے ایسا بولنے لگتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اب اپنے دائرے سے باہر نکل رہا ہے، یہ خود اپنے آپ کو حجت بنا رہا ہے. وہ زبان سے نہیں بولتا ہے میں نبی ہوں، وہ زبان سے نہیں بولتا ہے، لیکن ایسا بولتا ہے کہ میں غلطی نہیں کرتا. سلف کی زندگی میں آپ کو ملے گا میں نے ایسا کہا تھا لیکن وہ غلط ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اہل باطل میں آپ کو نہیں ملے گا میں نے ایسے بولا تھا وہ غلط لگتا ہے لیکن ہے نہیں، اس لیے کہ اس میں حکمت ہے، میرے بولنے کا مطلب یہ تھا لیکن سننے والوں نے غلط سمجھا اس کو. تاویلات، توجیحات، جس کو موٹی زبان میں لیپا پوتی بولتے ہیں، کچھ بھی بولتا ہے آدمی اس کی لیپا پوتی کرتا ہے. تو صحابہ کے بارے میں عذر تلاش کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل حق کا طریقہ ہے کہ وہ مجتہد تھے، انہوں نے جو اقدامات کیے، ایک تو یہ کہ اجتہادی اعتبار سے ان سے اگر کچھ خطا بھی ہوئی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، چاہے وہ جنگیں آپس میں ہوئی ہوں ان کا اجر ملے گا، ان کو خطا کے اوپر اجتہادی خطا کا اجر ملے گا. سلف یہی مانتے ہیں کہ وہ اجتہادی خطا ہے، اور اگر مان لیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تب بھی ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ اس کے مقابلے میں کچھ غلطیاں ان سے ہو جائیں وہ کہاں گنتی میں بھی نہیں آتی ہے. لہذا ان کا اعتماد ختم نہیں کرنا چاہیے، انہی کے راستے پہ ہم کو باقی رہنا نجات کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر بتا دیا، مہاجر، انصار اور ان کے قدم نقش قدم پر چلنے والے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے جنتیں ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جب اللہ نے بتا دیا تو اب ہم اس کے بعد میں ان کی شان میں گستاخی کریں اور ان کے انجام کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالیں، ان کے دین و ایمان کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالیں، اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ نے مقبول بتا دیا تو اس کو مشکوک کر رہا ہے. صحابہ کے بارے میں زبان حساب میں کھولنا، احتیاط سے کھولنا نہیں، آدمی اپنی آخرت خراب کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک کون؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جڑا، یہ نہیں کہا میرے اہل بیت، صرف اہل بیت، یہ نہیں کہا علی، نہیں، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ عمومی طور پر آپ نے صحابہ ذکر کیا. جس راستے پر آپ اور آپ کے صحابہ ہیں اس راستے پر جو لوگ ہوں گے وہ نجات پانے والے ہوں گے. اس اختلاف کے دور میں اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اختلاف کے دور میں صرف حدیث کافی نہیں، صرف قرآن و سنت بولنا کافی نہیں. جب امت میں افتراق ہوگا تو اس وقت پیمانہ کیا ہوگا معلوم کرنے کا کہ حق پر کون ہے. ما انا علیہ واصحابی، یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں. آپ نے صرف اپنا ذکر نہیں کیا، اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ صحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اسی لیے آج کے دور میں جو افتراق کا دور ہے خصوصی طور پر یہ دیکھنا ضروری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں اور اس کی عملی تطبیق اور اس کی تفہیم صحابہ نے کیسے، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیسے اس پر عمل کیا. اگر یہ نہیں سمجھیں گے کچھ کا کچھ مطلب لے سکتے ہیں، کچھ کا کچھ مطلب آدمی لے سکتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. آ گیا یقین. رب کی گرامر کے حساب سے کیسا ہو رہا؟ ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھ رہا، کورس بھی کیا فنش ماشاءاللہ اور مارکس بھی پورے ملے. وَاعْبُدْ، اور عبادت کر، رَبَّكَ، رَبَّكَ، تیرے رب کی، حتی، یہاں تک کہ، یأتیک، آ جائے تجھ کو، الیقین، یقین. الحمدللہ
आ गया यकीन। अब इबादत करना कि नहीं करना? अगर सलफ का फहम नहीं होगा तो आदमी बोलेगा अरे ये कोई सोचा ही नहीं इसके ऊपर। हाँ, नादान कहीं के, पीठ झुक नहीं है, आंख सर दर्द कर रहा है, इतने बूढ़े मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहे। चाचा यकीन है क्या आपको? यकीन, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, जवानी से यकीन है, बचपन से यकीन है, तकलीफ मत उठाओ आप। यकीन आ गया ना, कुरान की आयत है, अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक कि तुझे यकीन आ जाए। यकीन आ गया ना, खामखा की तकलीफ मत उठाओ, आपकी इबादत कबूल है इंशाअल्लाह। अब आपको नमाज के लिए मस्जिद में आने की जरूरत, घर पे भी नहीं पड़े तो चलता। यकीन आ गया ना आपको, खलास, ये मतलब है उसका। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। जहन्नमी क्या कहेंगे? हम बदले के दिन को झुटलाते थे यहां तक कि हमको यकीन आ गया। यानी यकीनी चीज मौत आ गई। अब इसे तो उल्टा मतलब निकल रहा है, अपने रब की इबादत करता रहे यहां तक कि तुझे क्या आ जाए, मरे तक इबादत कर, छोड़ मत। और यहां पर क्या मतलब निकल रहा है? यकीन आ गया तो छोड़ सकता। अब वॉलंटरी हो गया, मतलब किया किया नहीं किया कोई बात नहीं। अगर आदमी सलफ का फहम ना ले, कुछ का कुछ मतलब ले सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सहाबा के ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ सही होना चाहिए। सहाबा का तस्करा आ जाए, उनकी कोई गलती सामने आ जाए, दिल को साफ रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ऊंचा मकाम रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके बारे में बदगुमान ना। अपना किसी करीबी जिससे मोहब्बत रहती है, देखा क्या बोला उसने, क्या किया उसने, मैंने कुछ तो बात रहेगी, ऐसा थोड़ी रहता। अच्छा आदमी हो, हाँ, जिससे आपको मोहब्बत रहती, 50 बहाने उसके लिए तलाश कर ले, 50 बहाने आप उसके लिए तलाश करते हैं जिससे आपको मोहब्बत रहती। पीर साहब के बारे में बोलो, देखो आपकी पीर साहब ऐसा किए तो नहीं, पीर साहब अच्छे इंसान है, कुछ तो होगा उसके अंदर। पीर साहब की उल्टी भी सीधी होती है, उसके लिए 50 तावीलात और 50 उसके लिए अपनी तरफ से उज्र तलाश करता है। आप किसी इंजीनियर के बारे में बोल दीजिए किसी को, ऐसा थोड़ी रहता हो, ऐसा किया, ऐसा बोला, 50 तावीलात करेगा। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसके लिए उज्र तलाश करता है, जिससे मोहब्बत नहीं होती है आदमी उसके लिए मौका तलाश करता है। सहाबा के बारे में अगर आदमी इस तरह का रवैया अख्तियार करे, इस बात की अलामत है कि इसका दिल साफ नहीं है, इसका दिल साफ सहाबा के बाब में नहीं है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। नंबर 6, और मैं समझता हूं आखिरी बात होगी इस तरह से, ये वक्त मिल गया तो और भी बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। उलमा की ताज़ीम और इल्म को अहले इल्म से लेना इस दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। क्यों? इस वजह से कि आज मीडिया का दौर है और आसानी से चैट जीपीटी पे भी मिल जाता। हाँ, गिव मी अ खुतबा अबाउट तौहीद बोले तो फर्र करके पूरा आ जाता हो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुतबतुल हाजा भी दे देता हूं उसमें, प्रेज बी टू अल्लाह, हाँ, इन्नल हम्दुलिल्लाह। खुतबा नंबर 1, खुतबा नंबर 2 दोनों देता हूं, माशाअल्लाह, पूरा ट्रांसलेट इट टू रोमन बोले तो रोमन भी करता, उर्दू भी कर देता हूं उसको। अब क्या जरूरत है उलमा की? हाँ, पहले गूगल था, अब गूगल भी क्या हो रहा, गूगल बोल रहा मेरी भी नहीं चल रही भाई। आजकल लोग मेरी तरफ भी ज्यादा नहीं आ रहे, चैट जीपीटी पे जा रहे, LLM, हाँ, उससे लोग मालूम कर ले रहे हैं दीन की बातें, जबकि चैट जीपीटी पे खुद लिखे हुआ है। हम लोग नहीं, हाँ, हमारी मालूमात पक्की नहीं है, 21 से पहले की है, उसके बाद की नहीं है, और उसमें भी हमसे गलती हो सकती है, बहुत सेंसिटिव है। चैट जीपीटी पे डिस्क्लेमर मौजूद है। लेकिन आदमी क्या करता है, तो कौन आलिम साहब को फोन करे, उठाते नहीं उठाते, उनकी मजलिस में जाओ, इतना चल के पेट्रोल खर्चा करो, भूखे रहो, एकदम नींद आती, ऐसे बयानात करते ठंडे ठंडे, और फिर वहां पे आके और याद भी रखना हो, टेस्ट भी लेते, बीच में कुछ खड़े करके पूछ भी लेते, कभी इज्जत हाँ खराब कर देते हमारी, काहे को जाना वहां पे। चुपचाप दूर रह के कहीं से तो भी अपने वक्त पे या तो डाउनलोड करो या अपलोड हो जाओ या जो भी करना है करो।
کتابیں پڑھ لو اپنی، دھیرے دھیرے دور ہو جاتی. پھر کتابیں بھی کیسی ہے، اپنے کو خریدنے کو تو دل ہوتا نہیں، سارے پیسے تو بیوی کھا جا رہی، بچوں پہ خرچہ ہو رہے، تو کیا کرو، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرو. پھر پی ڈی ایف میں کون سا آ رہا، علم غلم، ہاں سب آ رہے. پھر شیعہ کا بھی آ رہا، انکار حدیث والے کا بھی آ رہا، اور نہ جانے کتنوں کا، قادیانوں کا آ رہا. لیکن پرنٹ اچھی، اس کا فونٹ اچھا، اس کا ہاں اسکین بہت اچھے سے کیا ہوا ہے، کور دیکھو کتنا پیارا ہے ایک دم، ڈیزائن ہاں بہت اچھے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ ایزی انگلش ہے اور آدمی اس کو لے لیتا ہے. اگر آپ کے پاس فلٹر نہیں ہو، چیک کرنے کا ذریعہ نہ ہو، اور عجیب بات یہ کہ آدمی بغیر چیک کر کے دودھ نہیں لیتا، گھی نہیں لیتا، تیل نہیں لیتا، ہاں پانی بھی اس کو فلٹر والا چاہیے، گھر میں لگا کے رکھتا ہے، پانی بہت خراب آ رہا بارش کا تو فلٹر چاہیے، پانی بھی فلٹر والا چاہیے، لیکن دین نہیں چاہیے نا، دین کہیں سے بھی لو. اچھا اس میں کیا ہے، اس کو میں سنتا ہوں تزکیے کے باب میں اسماعیل میں، اس کو میں سنتا ہوں تفسیر کے لیے کون، نعمان علی خان، اور شیخ الکل فی الکل اسرار احمد. ہاں میں کر کے کیسا بولتے ہیں، اتنا اچھا لگتا نا. تفسیر میں ان کو سنتا ہوں، کسی کو برا لگ رہا ہو تو صبر کرے. ابھی کل ہی مجھ کو ایک نے بھیجا، اگر کوئی ایک چیز آپ کسی سے ایک بار مانگے، ٹھیک ہے مانگ لیے، دوسری بار تیسری بار مانگے، شرک کر دیا آپ نے. اب وہ اس کو بھیجی کیا ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، تیسری بار میں شرک، مطلب پہلی بار میں کیوں نہیں ہوا. اگر وہ تیسری بار کوئی آپ کسی سے مانگے کوئی چیز، پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار بھی اگر آپ نے اس سے مانگ لیا، کچھ کتاب دو یا جواب دو یا کچھ بھی دو، مانگ لیا آپ نے، اگر اس نے تیسری بار کسی سے وہی چیز مانگ لی تو کیا ہو گیا، یہ شرک ہو. کہاں سے لائیں، کہاں سے لائیں آپ، کچھ بھی بولیں گے آپ دین کے معاملے. اچھا اس کا نہ قرآن کا حوالہ نہ حدیث کا حوالہ. ایک بزرگ نے بتایا، معلوم ہے اسرار احمد صاحب نے کہا یہ کہ تیسری بار اگر آپ کسی سے کچھ مانگ لیں، شرک کر دیا آپ نے. کیسے شرک ہوا ہی، مطلب نکاح توڑیں گے آپ سب کے، بیگم چائے دو ایرو، آپ سمجھ میں آ رہا ہے، بیگم سنتے ہی سمجھ میں آ، بھائی نہیں سننا چاہیے ان کو. بیگم چائے دو، ذرا صبر ہے کہ نہیں، گڈو کا ٹفن بنا رہی ہوں میں، بیگم چائے دو، خلاص نکاح ختم ہو گیا. کیوں، شرک ہو گیا ہے. کیسا ہوگا بتائیے اگر آدمی، دیکھیے اتنی بڑے لیول پہ عالمی سطح کی شخصیت ہے، اور اتنے بڑے مسئلے میں، شرک اور توحید کے مسئلے میں اتنا بالکل زیرو. کیوں، اس لیے کہ صحیح سارا علم میں نے کس سے لیا، مودودی صاحب سے لیا، تو یہی گل پلانے والے آپ. بات کڑوی ہے، لیکن آپ بتائیں کتنی زندگیاں خراب ہوں گی اس سے، کتنی زندگیاں خراب ہوں گی اس سے. کچھ بھی بول رہے ہیں آپ، اتنا بڑا مسئلہ آپ بتا رہے، کچھ تو بنیاد ہوتی ہے اس کی. تو اہل علم سے علم کو لینا، یہاں وہاں سے کسی سے بھی نہیں لینا. لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں ہم ان کی سنتے ہیں تفسیر میں، ان کی سنتے ہیں تزکیہ نفس میں، دل نرم ہوتا ہے. اہل حدیث کے علماء کیسا، یہ شرک، یہ توحید، یہ حلال، یہ حرام، یہ سنت، یہ بدعت، تھوڑا بہت سخت لگتا، دل نرم کرنے کے لیے سینٹیمنٹل بیان میں سنتا ہوں، جیسے سینٹیمنٹل گانے لوگ سنتے ہیں، ان کا بیان سننے تھوڑا دل نرم ہوتا ہے. تزکیہ کے لیے میں ان کا سنتا، اور ان کی بات میں سنتا، صحیح صحیح لیتا، غلط غلط چھوڑ دیتا. ماشاء اللہ. شیخ محمد رمضان الحاجر کے ساتھ ہم لوگ تھے ایک مرتبہ، نے کہا عجیب حال ہے انسان کا، پیٹ کے بارے میں تو نہیں ایسا بولتا، لیکن دل کے بارے میں بولتا، جبکہ دل کا معاملہ زیادہ سنگین ہے. کوئی آدمی آپ کو ایسا ملا، ان پڑھ آدمی بھی، میں سب کھا لیتا، میرا پیٹ بہت سمجھدار ہے، صحیح صحیح سنبھال کے رکھتا، خراب خراب باہر نکال دیتا، ہے ایسا؟ یہ کیا ہے، نہیں نہیں کھاتا، ہاں نہیں چلتا مجھ کو. کچھ بھی کھا لیتا، علم غلم، ہب کیلے کے چھلکے بھی کھا رہا، کیلے بھی کھا رہا، ہاں سب کھاتا، ایسا نہیں.
छिलके बराबर फेंक दे, छिलके फेंक देता, छिलके फेंक देता। केले खाता, छिलके नहीं खाता, बंदर की तरह नहीं करता, बंदर भी नहीं खाता। लेकिन दीन के मामले में मैं सब सुनता, मेरा दिल इतना पावरफुल है, बराबर वो फिल्टर कर देता, सही अलग, गलत अलग, एकदम और गलत। हालांकि पेट में गलत जाने वाली चीज पाखाने के रास्ते से निकल जाती, लूज मोशन होने शुरू होते जब गलत का, पेट खुद बोलता हजरत बहुत बड़ी गलती करे आप। पूरा पाखाने के रास्ते से गलत खाया हुआ निकल जाता, खुद पेट बता देता आपको, यू मेड अ मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक, ब्लंडर किया तू। बोलता बाद में, हाँ डॉक्टर साहब जो पेट मेरा परेशान हुआ हूं मैं, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, पसीना पसीना हो जा रहा, आइंदा बहुत सोच समझ के खाऊंगा। पेट में गलत गया निकल जाता, दिल में गलत गया मरने तक नहीं निकलता। कोई चीज दिल में चली गई आपके, आपने सुन ली, उसको दिल में गई, निकाल के बताइए आप। गलत लोगों को इसलिए नहीं सुनना क्योंकि एक बार दिल में गया निकलता ही नहीं। वो आपके हमेशा आप सही चीज सुनोगे। सहाबा के बारे में गलत बातें सुनने वाला जब सहाबा की फजीलत सुनेगा, लेकिन बोलेगा उनके बारे में ऐसा भी तो आया है, वो आके बोलेगा जरा सुन इधर देख जरा मेरी तरफ, कभी उसका दिल ठीक नहीं रहेगा। अपनी माँ बाप के बारे में सुनना पसंद नहीं करता, गलत। बेटी के बारे में सुनना पसंद नहीं करता, आपकी बेटी वहां दिखी थी गार्डन में, नहीं मेरी बेटी नहीं होगी, दूसरों को कोई तो फौरन। लेकिन दिल में खटक पैदा होती है, बीवी के बारे में खटक पैदा होती है, जिंदगियां खराब होती है। गलत बात सुनना नहीं, इल्म को सिर्फ अहले इल्म से लेना, मोतबर उलमा से लेना और उलमा का एहतराम करना, उलमा का एहतराम करना। बाज़ औक़ात यानी इसमें एक तरफ वो लोग मुक़ल्लिदीन हैं जो उलमा की गलत को भी सही कर लेते हैं, पीर की गलत को भी सही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बात होगी नहीं समझ में आ रही हमारी। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि उलमा मिंबर से उतरते उतरते अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह बचा मुझको आप, क्योंकि मिंबर से उतरने के बाद ही फौरन चील कौवे उस पर टूट पड़ने वाले, कहां से लाया आप, ये कैसा है आप, ऐसा कैसा बोल दिया आप। जान खा के आलिम को परेशान करते हैं, बल्कि आलिम तहकीक के साथ भी बोले इसकी अकल में नहीं आ रहा तो आलिम की बेइज्जती करता है। कुछ भी बोलते हैं आप लोग, हमारी समझ में नहीं आ रहा। उलमा की तनकीस करने वाला, उलमा की शान में गुस्ताखी करने वाला आदमी कामयाब नहीं होता। जिसका एहतराम दिल में ना हो उसके इल्म से इस्तिफादा से आदमी महरूम हो जाता, उसके इल्म की बरकत खत्म हो जाती। ताजीम नंबर 1 पर है, उसके बाद उसके इल्म से फायदा होता। जिसकी इज्जत दिल में नहीं रहती उसकी बात की भी इज्जत नहीं रहती। याद रखिए, आप उलमा के इल्म से फायदा नहीं उठा पाएंगे जब तक कि आपके दिल में उनकी इज्जत नहीं होगी। उलमा का एहतराम जरूरी है, और सिर्फ उन्हीं उलमा से इल्म लेना जो किताब और सुन्नत के पाबंद हैं। अहले बिदात से इल्म लेना नहीं, उनकी सुनना भी नहीं। अयूब सिख्तियानी के पास आदमी आया, एक सवाल पूछना है, कान में उंगलियां डाल ली, कहा नहीं, कहा एक बात तो सुनो, कहा वला निस्फ कलिमा, आधी बात भी नहीं सुनना है हमको। अहले बिदात को सुनना ही नहीं, मैं सुनता हूं उसमें से सही लेता हूं, नहीं सुनना है हमको। बहुत सारे लोग दावत के नाम पे सुनते हैं। मैं सुन रहा आजकल मुनकिरीन हदीस, और मैं चाह रहा हूं कि इस्लाम की खिदमत करूं, उनका रद्द करूं। पता चला 6 महीने के बाद ये खुद मुनकिरीन हदीस में से हो गया। कितनों को आपने देखा, कितनों को हमने देखा। मैं जरा सुन रहा, उस पर रिसर्च कर रहा, उसकी गलतियां पकड़ने के लिए। तू अपनी गलतियां नहीं जानता, अभी तुझको रेंगना नहीं आता है, तू दौड़ने वाली रेस में उतरा। उलमा का काम उलमा को करने दे, तू मत पड़ इसमें। तो पहले अपना दीन सही कर, अपना दीन सीख, पहले बुनियादी बातें अपनी फंडामेंटल्स क्लियर कर, उसके बाद तो डिबेट के मैदान में उतर। आलिम भी उतरने को डरता हूं, क्योंकि आप बातिल से लड़ने में आपको बाज़ औक़ात उसकी छींटे आप पे भी उड़ते हैं। गटर में से किसी को निकालने में कुछ अपने ऊपर भी धब्बे लग जाते, बहुत संभालना पड़ता, अच्छे से गुस्ल करना पड़ता, जल्दी निकलता नहीं वो निकालने आना चाहिए। डॉक्टर भी बराबर, हाँ, ऑपरेशन के बाद और इलाज करने के बाद अपने आप को साफ करता, नहीं करेगा वो खुद बीमार हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। अहले बातिल को इसलिए भी मत सुनिए कि आपको रद्द करना है, जब तक कि आपके पास उतना इल्म ना हो।
ابن تیمیہ بھی تو پڑھتے تھے یہود کو، نصارہ کو، تو ابن تیمیہ ہے، تو ابن تیمیہ ہے، تیرے پاس کتنا علم ہے، تو ان کے راستے پہ چل رہا تو پہلے انہوں نے سیکھا کتنا وہ بھی تو کر، بعد کے دور کا کام تو کر رہا، پہلے دور کا نہیں کیا۔ بغیر علم کے اس میدان میں آدمی اترتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے آخری حدیث بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے ایسے نہیں لے گا کہ بندوں سے اس کو چھین لے، دل میں تھا، رات میں سویا، صبح اٹھا تو سب غائب، ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا ایک ایک کر کے علماء کے اٹھانے سے۔ علماء کی موت ہوگی، علماء دنیا سے جائیں گے اور علم کم ہوتا چلا جائے گا اور علم اٹھایا جائے گا اس طرح سے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سردار بنائیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور ان سے پوچھا جائے گا، نیم حکیم ان کو بھی تھوڑا آتا، یہ بھی آدھے عالم ہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے سماج میں، جو اندھوں میں کانا راجا ہوتا نا، تو ایسے لوگ ہوں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے پوچھا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا وجود گمراہی کے لیے باندھ ہے، گمراہی کے لیے دیوار ہے۔ جب تک علماء باقی رہیں گے دیوار کی طرح گمراہی رکی رہے گی، علماء یہ دیوار جب ٹوٹ جائے گی، علماء جب اٹھا لیے جائیں گے، گمراہی کا سیلاب آ جائے گا۔ علماء کی قدر کرنا چاہیے ان کے دنیا سے جانے سے پہلے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، ان کے پہلے کا دور بعد کا دور الگ ہے۔ شیخ بن باز کے پہلے کا ان کا دور اور ان کے بعد کا دور الگ ہے۔ شیخ ابن عثیمین، شیخ الالبانی، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، ان کے پہلے ان کے دور الگ تھے، ان کے بعد کا دور ایک دم الگ ہے، فرق آ گیا دنیا میں۔ اہل حق علماء جو ہیں، ایک شخص ہوتا ہے لیکن اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، علمی اعتبار سے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ فتنوں کو کچل دیتا ہے اکیلا، اس کے علم کا دبدبا ایسا، وہ باطل کو رد کرتا ہے۔ امام احمد اپنے زمانے کے امام اور امام اہل سنہ والجماعہ، آپ دیکھیے فتنوں کو، اتنا بڑا خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، انہوں نے رد کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے تصوف کا میدان ہو، تقلید کا میدان ہو، علم کلام کا، منطق کا میدان ہو، جو بھی غلط افکار تھے انہوں نے رد کیا، انہوں نے رد کیا، اس کا باطل کا رد کیا انہوں نے۔ تو ایسے علماء، ان کے علم سے، اور ہر دور کے فتنے ہوتے ہیں، اس دور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء رکھتا ہے جو ان فتنوں کو جانتے ہیں، ان کی آہٹ سن کر وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور پہلے ہی لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اور ان کی بات سننے والے ان فتنوں سے متنبہ ہو کر بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو نہیں سنتے ان کی، وہ فتنہ آ کے ان کی دل میں بربادی کر کے نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں شروع میں مرزا کے پیچھے گئے، اور وہ بھی تو کتنی اچھی بات بولتا، بعد میں جب سنے یہ بہت گڑبڑ کر رہا ہے، لیکن بعد میں ان کے دین میں برائیاں آ چکی تھی، صحابہ کے بارے میں دل گدلا ہو چکا تھا، اب بول رہے ہو غلط ہے، لیکن وہ آپس سے دل، دیکھیے معصوم بچہ جب بالغ ہوتا تو واپس معصوم نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذہن صحابہ کے بارے میں ایک الگ ڈیمنشن میں چلے جانے کے بعد واپس اپنی پرانی حالت پر نہیں آ سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم کا حصہ آپ کاٹ کے، آپ اپنا ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر سکتے، لیکن دل کا وہ حصہ کاٹ کے الگ نہیں کر سکتے جس میں اس طرح کی خرافات بھری ہوئی۔ غلط آدمی کو سننے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ دل اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہتا ہے، دل میں ایسا ایک چھید، ایسا بگاڑ، ایک ایسا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو کاٹ کے الگ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ مت سنیے الا یہ کہ آپ علم کے اس مقام پر ہیں کہ آپ پر اس کا اثر نہیں ہو۔ علم حاصل کیجئے اہل علم سے، حق کو لیجئے اہل حق سے۔
सही को सुनने को टाइम नहीं अपने पास, गलत को सुनने को कहां से आ जा रहा। आप दर्स में दिखाई नहीं देते, फला आलिम का दर्स होता, क्या करूं टाइम नहीं, और वही उसको देखेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हाँ टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लगा रहता है, घंटों गुजर जाते हैं उसमें। वहां टाइम है फजूलियात सुनने के लिए, लेकिन मोतबर उलमा के खिताबात सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये दिल का चोर है, ये खियानत है अपने आप से। लिहाजा मोतबर उलमा को सुने, गलत को नहीं। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। ये इल्म दीन है, जो भी इल्म तुम हासिल कर रहे हो ये तुम्हारे दीन का हिस्सा बनेगा, क्योंकि इस इल्म से तुम्हारा अकीदा बनेगा, इस इल्म से तुम्हारे जिंदगी के मनाज और उसूल बनेंगे। लिहाजा तुम देख लो कि तुम किससे इल्म हासिल कर रहे हो, किससे अपना दीन ले रहे। गलत लोगों से दीन नहीं लेना, उसकी बात दिल पर बहुत असर करती है। अपने उलमा फीका फीका बयान करते, ठंडा ठंडा बयान करते, हाँ उनकी बात से दिल नरम होता है। फलाना जब माँ बाप का हक बताता है ना, रोना, दिल पे उसका असर पड़ता है, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। दिल पे असर पड़ता है इसीलिए तो मना कर रहे हैं, नहीं पड़ता तो नहीं मना करते। किसी की मोहब्बत आप तलाश, कैसा होता देखिए, नया निकाह हो रहा, आप क्या करता, जाके बीवी शौहर के हुकूक तलाश करता, कोई तो आ जाता जेंटलमैन, हाँ निकाह हो रहा तो नया निकाह कैसा, बीवी शौहर के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, मिल जाता उसको। मौलवी बयान नहीं करे, देखो इन्होंने बयान किया, क्या हलाल क्या हराम, बीवी से कैसी सोहबत करना, सारे मसले पे माशाअल्लाह सब बताया। अब अपनी पसंद की चीज जब मिल जाती तो ये तो मजनू बन जाता वो, हाँ उस पे दिल आ जाता। अपनी मुसीबत में एक काम आया, जो मसला मैं ढूंढ रहा था अपने दिल के जैसा जवाब उसने दे दिया, बराबर देखो हलाल बोले हजरत। अब फिर आइंदा जब भी ढूंढता है, सब्सक्राइब तो फौरन कर लिया था उसने, लाइक भी किया था, हक अदा करना पड़ेगा ना, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अब उसके बाद बार बार उसको सुनने लगता है, उसके दिल में मोहब्बत जब बैठ जाती है, फिर किसी मौलवी साहब के सामने उनको भेज देता हो, मौलवी साहब कितनी अच्छी बात है, देखो बोलते अरे गुमराही है, गलत है ये, आप जलते उनसे। कितने सब्सक्राइबर है देखे क्या उनको, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, आपका तो खुतबा सुनने को भी लोग एंड में आते। आप याद रखिए मेरी बात को जो बोल रहा हूं मैं, किसी की बात सुनने के लिए आप ये मत देखो कि उसको कितने लोग फॉलो कर रहे, आप ये देखो कि वो किसको फॉलो कर रहा। आदमी जाना जाता है अपने उलमा से कि वो किन उलमा को फॉलो करता है, किन उलमा से इल्म लेता है, किन उलमा को मोतबर मानता है, किन की तारीफ करता है, किन किन उलमा को वो सुनता है। क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। हो गया, नहीं नहीं क्या नहीं है। हो गया, नहीं टाइम खत्म। नहीं दे दूं, सेल खत्म।
کنیکشن میں پرابلم ہو گئی. کنیکشن آپ بھی ہو گیا, ناراض ہو گئے. آگے اس کو لگتا ہے وہ چل رہا ہے. مسئلہ اس کا نہیں, شاید کنیکشن کا کچھ مسئلہ ہوگا, لیکن چل رہا ہے. ٹیسٹ کریں. ہاں چلیے کر کے لے آپ کے حساب سے لگا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلتا ہے. الحمد للہ. ٹھیک ہے, ہوتا ہے ایسے, کوئی مسئلہ نہیں. ذمہ داران ایسے وقت میں بہت پریشان ہو جاتے, پبلک سب گھور کے دیکھتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذمہ داران کو اتنا سارا نظام قائم کیا اور اتنی کوششیں کی ہیں. اللہ قبول فرمائے, ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور مزید اس طرح کی دینی مجالس میں ہم سب کو آنے کی توفیق دے, اور صحیح منہج پر زندہ رہنے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو ہماری اس مجلس کی آخری بات ہے اور اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے, وہ یہ کہ انسان دین کی بات سننے میں صحیح لوگوں کا انتخاب کرے, انہی علماء کو سنے, انہی لوگوں کو سنے جو سلفی منہج کے پابند ہیں. ایسے لوگوں کو جن کے فالوور زیادہ ہوں, یا جو بہت ایسے عناوین پر بولتے ہوں جو بہت ریئر ہیں, بہت کم لوگ بولتے ہیں, یا ایسی چیزوں پر بولتے ہیں جو چٹپٹی ہوں, یا ایسے معاملات میں گفتگو کرتے ہوں جو عام جگہ ملتا نہیں ہے. ایسے لوگوں سے بچیں, جو علماء کے ماتحت نہ ہوں, جو خود ہی سدیس کی غلطیاں نکالتے ہوں کہ ان کو بھی قرآن پڑھنے آتا نہیں جبکہ اس کو دیکھ کے پڑھنے نہیں آتا. ایسے لوگ عام طور سے جو ہیں یہ نارسسسٹک مینٹالٹی والے ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیے, جس کو معلوم ہے, وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ کوئی ہے, اس کو معلوم ہے نارسسسٹ ایسے ہوتے ہیں, پوری سارے ٹریٹس جو اس کے ہیں اس میں موجود ہیں. تو ایک شخص ہوتا ہے نارسسسٹ کو کہتے ہیں, اس کی خاص علامات ہوتی جو اس میں پوری کی پوری جمع ہے. تو علم کو علماء سے لیں, معتبر علماء سے لیں, ایسے لوگوں سے لیں جو سلف کے منہج پر قائم ہیں. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے تو تم اچھی طرح دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ جو جملہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, یہ سلف میں ایک دم معروف جملہ ہے اور ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ علم دین ہے
کیونکہ جو بھی علم آدمی حاصل کرتا ہے دین کے نام پر، یا تو اس کے عقائد کا حصہ بنے گا، یا تو احکام کا، یا تو سلوک کا. اگر اسی میں بگاڑ ہو جائے تو انسان کا پورا دین بگڑ جائے گا، زندگی بھر ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ کے عمل کرتا رہے گا. اور کبھی وہ چیز اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ وہ شرکیہ کفریہ ہو، یا ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی سیاسی گمراہی میں اس کو مبتلا کر دے، اس کے گھر والوں کی زندگی برباد ہو، بلکہ اسلام کا نام اس سے خراب ہو. ایسے تحریکی معاملات میں وہ پڑ گیا کہ اس کے بعد جان و مال کا بھی نقصان کیا، اور دعوت کو بھی نقصان ہوا، اسلام کو نقصان ہوا، اس کے اپنے خاندان کو نقصان ہوا. لہٰذا ایسے لوگوں کو پڑھے، ایسے لوگوں کو سنے جو قابل اعتماد ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے تو تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ کس سے دین لے رہے ہو، کس سے علم حاصل کر رہے ہو. تو معتبر لوگوں سے دین حاصل کریں. علم غلم جو آتا ہے نا، ایک کے بعد ایک ریلز، اور کیا بولتے ہیں اس کو، شارٹس. آج آدمی اس کو اتنا سن رہا ہے کہ معتبر علماء کی خطابات نہیں سن. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو چینج چاہیے. 3 منٹ، 2 منٹ، 1 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اتنا سننا ہے ہم کو، بس چٹپٹا سنتے رہو. وقت برباد ہو رہا، زندگی ختم ہو رہی، اور وہ سارا ڈیٹا آپ کے ذہن میں جمع ہو رہا ہے، سارا کچرا آپ کے ذہن میں جمع ہو رہا ہے. آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ صرف معتبر لوگوں کو سنے، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا دل محفوظ رہے. دل کی حفاظت کے لیے اپنی کان اور اپنی آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے. غلط لوگوں کو سننا نہیں. ایک شبہ رہ جاتا، بات بتا کے میں ختم کر رہا ہوں، لیکن پھر شیطان سے بھی تو علم لے سکتے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، زکوٰۃ کا مال اس میں سے چوری کرنے آیا، پکڑا، 3 دن تک لے جاتا، پکڑتا لے جاتا نبی کے پاس، نہیں چھوڑ دو مجھ کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک چیز سکھاتا ہوں، اگر رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے، اور رات بھر شیطان قریب آتا نہیں. تو یہ کس نے سکھایا؟ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا، اسی بات سکھایا ہو. ہاں، تو کل سے کاپی پین لے کے اس کے پاس جانا چاہیے. شیخ ابلیس کیے ایسا. بعض اوقات آدمی بولتا نا ہمارے علماء جو نہیں بتایا انہوں نے بتایا، پیٹے والے نے. تو یہ بات جو ابلیس نے شیطان نے بتایا، ابلیس تھا کہ نہیں پکڑا نہیں ہو، لیکن شیطان تھا. شیطان نے جو بتایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائے تھے؟ آپ نے کنفرم کیا اس کو، ہاں وہ صحیح ہے. صدقک وہو کذوب، سچ بولا اس نے لیکن ہے وہ جھوٹا. تو یہ بات آپ نے نہیں بتائی تھی، یہ شیطان نے بتائی تھی. تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا دیکھو یہ ایسی باتیں بتاتا ہے جو نبی بھی نہیں بتایا، تو اس کو کل اور ملیں گے کہ بھائی بولے ایسا، میں آتا ہوں آپ کے پاس، یا تم آیا کرو، فلاں پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے ہم لوگ کھجور کے، اور کھجور بھی کھائیں گے، دودھ بھی پیئیں گے، اور تھوڑی باتیں اور بتانا ایسا جو ہمارے نبی نہیں بتاتے. کیا ایسا؟ بلکہ انہوں نے اس بات پر بھی عمل نہیں کیا جب تک کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں کیا. آپ کے سامنے بتایا، آپ نے کہا یہ شیطان تھا، اور آپ نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب. آپ نے اس کی بات کو صحیح کہا لیکن ذات کو غلط کہا. آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، خالی اس بات کو لیا. ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، کسی کی بات صحیح ہو جائے پورا اس کو لے لیتے. حضرت ابو ہریرہ نے پورا اس کو نہیں لیا، صرف اتنی بات کو لیا. آپ نے ریجیکٹ اس سارے شخص کو کیا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ بات صحیح ہے. تو نبی کی تصدیق کے بعد انہوں نے وہ بات قبول کی. اسی لیے اگر کوئی غلط آدمی کی غلط بات، کوئی صحیح بات آپ تک پہنچے، آپ علماء کے پاس آئیں، ان سے تصدیق کرائیں، اسی بات کو مانیں، لیکن پھر ان کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نہ جائیں. اور اس سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ گمراہ سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صحیح بات ہی کو تسلیم کیا، وہ تصدیق ہے، لیکن اس کو اپنا استاد بنائیں. ہاں، آج سے آپ میرے شیخ، کیے ایسا کہ میں آپ سے آج سے آپ سے بھی کچھ چیزیں سیکھوں گا جو ہم کو یہاں سے نہیں ملتی ہے. اس کو اپنا استاد نہیں بنائے. تو استاد بنانا الگ ہوتا ہے، کسی سے علم لینا الگ ہوتا ہے،
اور کسی کی صحیح بات کو صحیح ماننا الگ ہوتا ہے. ایک کافر بھی اگر کہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ تو کافر اس لیے نہیں مانتے تیرا. ہم بولیں گے بات صحیح ہے، لیکن ایسا بولیں گے کہ صحیح بات بولا، کل سے میں اس کے پاس جاتا ہوں درس کے لیے، ہاں اس کے درس میں حاضر ہوتا ہوں، میں پروچن میں جاتا ہوں. اس کے جائیں گے آپ؟ سب کا مالک ایک اگر کوئی بول دے، دیکھو توحید ربوبیت بتا رہا ہے، سب کا مالک ایک، تو جائے گا اس کے درس میں سننے کے لیے؟ نہیں. اس سے علم لینا الگ چیز ہے، اور اس کی صحیح بات کو صحیح بولنا الگ چیز ہے. وہ بول رہا سب کا مالک ایک، صحیح ہے بھائی، لیکن اس سے علم نہیں لیا جائے گا. علم لیں گے کس سے؟ معتبر علماء سے. اس کو یاد رکھیں گے. اس دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اتنا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے، اور آدمی ہفتے بھر میں ادھر تھا تو ادھر چلا جا رہا، اس طرف تھا تو اس طرف چلا جا رہا ہے. اتنا چینج ہفتے بھر میں آ جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط آدمی کو سن کے اس کا دل پلٹ جا رہا ہے. اور دل، قلب کو قلب کہتے کیوں ہیں؟ تقلب کی وجہ سے. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ فٹ سے کروڑ بدل دیتا ہو، آج ایسا ہے تو کل ویسا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، انحراف کا شکار مت کر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اور اس کو بھروسہ ہے، نہیں 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 میں بہت پکا ہوں. کائے کا پکا ہے؟ تو ہمارے نبی مانگ رہے دعا، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے دائی، بت کے توڑنے والے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے، میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ ہم کہیں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. ان کو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں وہ بت کی عبادت نہ کرو. بتائی، اور تو بے اتنا پکا کہ تجھ کو اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کہ مجھ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. جس آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے اکثر وہ پھسل جاتا ہے، جو ڈرتا رہتا ہے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے. جو آدمی ٹرین میں سفر کر رہا، کوئی نہیں کاٹ سکتا میری جیب، گھر پہ آئے بات بیوی بتاتی جیب کو کیا ہوا آپ کی. اور جس آدمی کو ڈر ہوتا ہے چوروں کا، وہ برابر چیک کرتا رہتا ہے. کوئی دھکا بھی لگا تو بتا کیا، ہاں دھکا بھی لگا تو جیب چیک کرتا رہتا ہے. جو چیک کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. جس کو ڈر لگا رہتا ہے وہ محافظ ہوتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے. جو بے فکر ہو جاتا ہے جیب کٹ جاتی اس کی، اور جیب کٹی چلتا ایمان، آدمی کے دل سے شیطان ایمان نکال کے لے جائے، یہ بہت بڑی محرومی ہے، نقصان ہے. اس سے بے فکر نہیں ہونا، اپنے اوپر زیادہ کانفیڈنس نہیں کرنا. آج کل کا جو دور ہے نا، بلیو ان یور سیلف، وی بلیو ان اللہ وتوکل علی الحی. اس پر ذات، اس پر توکل کر جو کون ہے؟ الذی لا یموت، اس زندہ پر جس کو موت نہیں ہے. اللہ پر توکل کر. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے وقت بھی اللہ مجھے اپنے حوالے مت کر، مجھے اپنے حوالے مت کر، تو بچا مجھ کو. اتنا بھروسہ اپنے اوپر نہیں کرنا کہ میں کسی کی بھی سنوں کچھ نہیں ہوتا مجھ کو، نہیں، اللہ سے کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. علماء سے جڑے رہیے، دائیں بائیں مت دیکھیے، سیدھے چلیے. سلف کا منہج ہمارے لیے نجات ہے. اور علماء کو چھوڑ کے اگر چلیں گے اس دور میں تو گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بولنے والے بڑھ گئے ہیں. غلط بولنے والے زیادہ آسانی سے میڈیا میں مشہور ہو جاتے ہیں، اور آدمی ان کی بات سن کے گمراہ ہو جاتا ہے. کیونکہ الگوریدم جو ہے یوٹیوب کا اور گوگل کا، اور اسی طرح سے جو بھی الگوریدم ہے، فیس بک کا تو بہت خطرناک ہے. وہ آپ کو لا کے سامنے اکثر جو نہیں چاہیے وہی لا کے دیتا آپ کو. اس لیے بچیں. اس کو اپنا مالک مت بنائیے، اس کو اپنا استاد مت بنائیے کہ میں کیا سنوں ذرا بتاؤ شیخ، ہاں شیخ گوگل، شیخ یوٹیوب، شیخ فیس بک، کیا سننا میں نے؟ یہ سنو، پر ٹھیک ہے جو حکم میرے آقا بول کے سن رہا ہوں. نہیں، آپ علماء سے جڑیے. علماء جن کتابوں کو پڑھنے کے لیے کہیں، جن خطبہ کو سننے کے لیے کہیں، جن دروس کو آپ کو لنک بھیجیں، اس کو سنیے اور اس کو کافی سمجھے اپنے لیے، کافی سمجھے اپنے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر جمائے رکھے، سلف کے منہج کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منحرفین سے بچائے اور انحراف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء وتوفیق المعافی والاسلام والمسلمین. ہم لوگ جو سے بیٹھے ہیں الحمدللہ ابھی تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کتاب پوری نہیں ہوئی اور سننے کا دل کر رہا ہے اور اس مسئلے پر اس موضوع پر باتیں ادھوری رہ گئی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر انشاءاللہ شیخ کو سنیں گے. دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ شیخ کے علم میں برکت عطا فرمائے, عمر میں ہر چیز میں اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی وقت اذان کا ہے, آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ اذان پہلے ہم جا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس تھوڑا زیادہ وقت ملے سوال و جواب کا, کیونکہ کافی سوالات ہیں. فوراً اذان دیجیے آپ سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, انشاءاللہ اس کے بعد سوال و جواب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہے, اس سے پہلے ہی انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. اور سوالات بہت سارے, کیونکہ وضو بھی بنانا ہوگا بہت سارے بھائیوں کو, پھر آج میں بھی شریک ہونا ہے. پہلا سوال شیخ, کئی لوگ ایک ہی عالم کو صحیح مانتے ہیں اور دوسرے علماء کو نہیں سنتے اور نہیں مانتے, حالانکہ دونوں علماء واحد پرست ہو, ایسے میں کیا کیا؟ دیکھیے
جہاں تک کہ علماء کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ خود ہمارے ملک میں اور اسی طرح سے دنیا بھر میں سلفی علماء موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر عالم کا مقام دوسرے عالم کے برابر نہیں ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ علم والا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم والا ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اللہ نے کہا ہر علم سے زیادہ اوپر ایک علم والا ہے۔ تو علماء کے مراتب ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک ہی عالم کو آپ پکڑ لیں اور باقی علماء کو نہ سنیں، نہ پڑھیں، بلکہ اس سے برا یہ ہے کہ آپ ایک ہی عالم کو صحیح مانیں اور باقی سارے علماء کو آپ غلط قرار دیں، گمراہ قرار دیں، یا ان کے منہج میں خرابی نکالیں، اور اس طرح سے آپ ایک ہی عالم کے پیچھے چلنے والے بنیں۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے معتبر علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، آپ ان کی بات کو مانیں، ان کی بات کو تسلیم کریں۔ کسی مسئلے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور کتاب و سنت کی دلیل اس کے برخلاف موجود ہے، آپ کتاب و سنت کو لیں اور اس غلطی کو چھوڑ دیں، اس عالم کو نہیں چھوڑیں۔ ماں باپ سے غلطی ہوئی تو کیا کرتے؟ ماں باپ کو چھوڑ دیتے، غلطی چھوڑتے، ماں باپ کو نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ کہ کافر ماں باپ جو ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا اللہ ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کی صحبت اختیار کریں۔ تو آپ سوچیں کہ علماء جو ہیں ان سے اگر کسی مسئلے میں کسی عالم سے اگر غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی کی بنیاد پر ایک دم اس کو کنڈیم کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، اہل بدعت سے کیسے دور رہیں؟ جبکہ ہمارے خاندانوں میں تقریباً لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بدعت کرتے ہیں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، اہل بدعت یا بدعتی یا صاحب بدعہ یا صاحب ہوا، اس طرح سے جو لفظ آتا ہے، اس سے مراد عموماً وہ آدمی ہوتا ہے جو بدعت کا داعی ہو یا بدعت کا ایجاد کرنے والا۔ ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں، مناظرے اس پر کرتے ہیں، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے اپنی خطاب ہی میں بات کہی تھی کہ ایسے لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو شکاری ہوں، وکٹم ہوں، وہ شکاری نہیں، وہ شکار ہے، شکاری سے دور رہیے، شکار سے نہیں، اس کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ تو عام لوگ جو بدعات میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں سے آپ قریب رہیں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں یا عام انسان ہوں۔ عوام کو بچانے کی ان کے ہاتھ پہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کو دور نہیں کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے جو بدعات کے داعی ہیں، ان کے مبلغ ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھیں۔ یہی غلطی کس نے کی؟ میں لمبا نہیں بولنا چاہتا اس پہ۔ آپ یہ کیا ہے، حافظ ڈاکٹر محمد زبیر، امام اللالکائی اور امام البربہاری، ان دونوں نے اپنی کتابوں میں جو بدعتیوں کے خلاف جو باتیں لکھی ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ سارے بدعت میں مبتلا لوگوں کے بارے میں ہے، تاکہ ایسا کریں گے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، کتنی سخت باتیں ہیں۔ جبکہ ان کی باتیں ان کے بارے میں ہیں جو بدعت کے داعی ہیں اور بدعت کے مبلغ ہیں، جو علانیہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عوام کی نہیں۔ عوام سے تو قریب ہونا ہے، ان کو نرمی سے نصیحت کرنا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تیسرا سوال، کیا جیو پولیٹکس کی بات کرنا پروئی مسئلہ میں شامل ہوگا؟ جو دیکھیے، سیاسی مسائل ہوں، خاص کر کے یہ حساس مسائل ہوتے ہیں، اس میں وہی بولے جس کے پاس علم ہے، دین کا بھی اور دنیا کا، سیاست کا بھی علم ہے اور شریعت کا بھی علم ہے۔ اگر دونوں علم ہیں تو الحمدللہ آگے بڑھیے، نہیں ہے تو چپ رہیے۔ انسان یعنی عقل مندی کا آدھا حصہ چپ رہنے میں بھی ہے۔ آدمی کو کیا بولنا صرف معلوم ہو، نہیں، کب بولنا، کیسے بولنا، کب نہیں بولنا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو بولنا تو آتا ہے، چپ رہنا نہیں آتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چپ رہنا پڑتا ہے، یہ بھی عقل مندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول اگر یہ لوگ نیچے جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم دکھائی دیں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ اسکت، چپ۔ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا جن کا تیسرا تھا؟
تو آپ نے چپ کرا. ابھی بولنے کا ٹائم نہیں ہے, سنیں گے تو آواز ہماری جائے گی, نہیں جھک کے دیکھنے والے بھی جھک کے دیکھنے, کچھ آواز آ رہی ہے. تو ہر مرتبہ بولنے کا وقت نہیں ہوتا ہے, کبھی چپ کا بھی وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی نے کہا کہ آپ شہید نہیں ہوئے, دیکھو آپ ہیں. تو آپ نے کیا کہا, اشارے سے, کیونکہ سارے لوگ ادھر آ جائیں گے اور حملہ کر دیں گے, تو آپ نے خاموش ہونے کے لیے کہا. تو کبھی چپ بھی ہونا پڑتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں کتاب و سنت کا اور سیاست کا گہرا علم رکھنے والے علماء بولیں, اور آدمی انتظار کرے کہ ہمارے بڑے بولیں. آپ دیکھیے ایک موقع پر ایک مسئلے کے اندر جو ہے سزا کا مسئلہ تھا, حدود کا مسئلہ تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کم عمر جو ہے بیچ میں بولنے لگے. آپ نے ان کو چپ کہا اور کہا کہ کب بڑے کو بولنے دیں. تو بڑے کو بولنے دینا چاہیے. یاد رکھیں ہمارے پاس علماء ہیں, وہ بولیں, آپ چپ رہیے. نہیں کوئی بھی نہیں بول رہا اس لیے میں بول رہا ہوں. اللہ کے بندے, کم سے کم اتنی عقل تو ہونا چاہیے کہ سب چپ ہیں, اتنے بڑے بڑے کا مطلب چپ ہونے کا وقت ہے, بولنے کا نہیں. تو یہ تو سوچتا کم سے کم کہ بولنے کا وقت نہیں, اسی لیے تو کوئی نہیں بول رہا, تو چپ رہے. تو ہر آدمی نہ بولے, جو اس کا اہل ہے وہ بولے. میرا سوال ہے, توحید پرست عالم اگر توحید پرست عالم کی توہین کرے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہاں پہ توحید پرست کا جو لفظ ہے مجھے پسند نہیں آتا ہے, کیونکہ توحید پرست, بت پرست, بت کو پوجنے والا. توحید پرست تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, توحید کی نہیں. توحید دین کا ایک عقیدہ ہے, تو ہم توحید والے بول سکتے ہیں, اہل توحید کہہ سکتے ہیں. جیسا حدیث میں آیا ہے, یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما, جہنم میں بعض اہل توحید کو بھی عذاب دیا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اہل توحید, توحید پرست ٹھیک نہیں لگتا ہے. تو ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن سے یعنی کچھ غلط معنی بھی نکلتے ہیں. جہاں تک کہ سوال ہے کہ کوئی اگر اہل توحید میں سے کوئی سلفی عالم ہے, سیدھی موٹی موٹی بات, اگر سلفی عالم کسی سلفی عالم کے بارے میں سخت بات کرے تو ہم کیا کریں, خاموش رہیں. ہو سکتا ہے ان دونوں کی غلط فہمی کل دور ہو, لیکن آپ گروہ بندی اور دھڑے بندی نہ کریں. میں ان کی سائڈ سے, تو بتا کس کی سائڈ سے, میں ان کی سائڈ سے, چلو لڑیں گے. اور وہ دیکھا تو وہ جو ہے ساتھ میں بیٹھ کے ولیمے میں کھانا کھا رہے ہیں, ان کی تصویر جب اس کو آ رہی تو ایسا کیسا کر دیا انہوں نے, ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ آپس میں مل رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات علماء آپس میں اپنا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں, لیکن ان کی بنیاد پر لڑنے والوں کو جھگڑا ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات ان کا جھگڑا جب ختم ہو جاتا ہو تو یہ ان سے جھگڑا کر لیتے ہیں. ایسا کیسا کرے آپ کی وجہ سے ہم جھگڑا کریں, اور آپ کیسے کمپرومائز کر لیے, آپ کیسے مسئلہ حل کر لیے, تو یہ ان کا دشمن بن جاتا ہے. تو علماء کا اختلاف علمی ہوتا ہے, جاہلوں کا اختلاف جہالت پر مبنی ہوتا ہے, وہ دشمنی ہو جاتی ہے ایک دم, وہ حزبیت والا جھگڑا ہوتا ہے. علماء کو اپنا مسئلہ حل کرنے دیں. اہل حق علماء کے اختلافات میں آپ بیچ میں نہ پڑیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں سے خطا پڑے اللہ اس کو سمجھ دے, اور سارے علماء ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کا جھگڑا اختلاف ختم کرے. دعا کرے, اللہ سے دعا نہیں کر سکتا؟ اما ابا کا جھگڑا ہوا تو کیا کرتا, میں اس کی سائڈ سے کہ اس کی, حل کرنے کی کوشش کیجیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, مسئلہ حل ہو جائے. آخری سوال ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا. اس سوال سے پہلے 3 اعلان ہیں, وہ آپ سماعت کر دیجیے. پہلا اعلان, جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں جمعہ, ہفتہ, اتوار, 3 دن 3 مختلف عنوان پر علماء کرام خطاب کرتے ہیں. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور شرکت کریں, اور ہماری خواتین ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ضرور شرکت کریں. اور دوسرا اعلان, خواتین کے لیے خاص طور پر کل سے انشاءاللہ ان کا ڈپلوما شروع ہونے جا رہا ہے. آپ میں سے جو بھی اس ڈپلوما میں اپنا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں ضرور لیجئے. معلمات انشاءاللہ ابھی معلمات آپ کو تعلیم دیں گے, پڑھائیں گے. اور تیسرا اور آخری اعلان یہ ہے کہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے اخراجات جڑے ہوئے ہیں, اور اہل خیر کے تعاون سے سب پورے ہوتے ہیں. آپ اپنا کچھ بھی اپنے قیمتی مال میں سے ضرور اس میں حصہ لیں, اور اس کے لیے اسکینر لگے ہوئے مختلف دیواروں پر, آپ ضرور حصہ لیں. قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس طرح کے اور بھی مزید پروگرام آسانی کے ساتھ ہوتے رہیں اور تمام اخراجات مکمل ہوتے رہیں. آخری سوال ہے, ٹھیکے والے کی طرف سے بردرز اور سسٹر, اس میں خاص طور پر ایڈوکیٹ صاحب کا نام لیا گیا ہے,
اور فرحت ہاشمی صاحبہ، ان کو سننا کیسا؟ مجھے ان کے بارے میں اطمینان نہیں، اس لیے کہ منہجی اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جو خلل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی صحیح توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق دے، لیکن منہجی اعتبار سے کچھ کمیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ جیسے انہوں نے ایک مرتبہ، جیسے فرحت ہاشمی ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر کے بارے میں کہا کہ کسی ایک لگی بندی تفسیر سے آپ جڑے نہ رہیں۔ میں الفاظ بیانی ہی نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ کسی بھی دیوبندی، بریلوی یا شیعہ، کوئی بھی جو ہے، شیعہ مجھ کو یاد نہیں، لیکن اس طرح سے کہا کہ آپ جو سی تفسیر چاہیں اس میں سے پڑھیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں بھی بھیج دیں۔ ایک آدمی بریلوی تفسیر پڑھ رہا ہے، احمد رضا خان کی تفسیر پڑھ رہا ہے، اور پھر اس سے یقین آ جائے اس کو کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنی بڑی بات انہوں نے سمجھا دی کہ قبروں سے مانگ سکتے ہیں اور قرآن کی دلیل بھی دی۔ کیسے آپ دعوت دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ دیوبندی، بریلوی اور جو بھی ہوں ان کی تفسیریں پڑھیں؟ کل کو قادیانی کی تفسیر آدمی پڑھے گا، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ملاحظات ہیں، جو چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے کوئی آدمی چاہے تو اس کو چھوٹا بھی بنا سکتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بڑی بات کو بھی چھوٹی کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو عام بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ آپ کسی کی بھی بات سنیں، کسی کی بھی تفسیر جا کے پڑھیں۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں۔ اہل علم میں سے کون آپ کو ملے گا جس نے یہ بات کہی؟ دیوبندی، بریلوی بھی نہیں بولتے ہیں۔ آپ سوچیے، ان کو ہم غلط راستے پر مانتے ہیں، وہ بھی نہیں بولتے ہیں کہ آپ سب کی تفسیریں پڑھو، اور یہ بولیں تو مطلب ان سے بھی پیچھے ہیں منہج کے معاملے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس بات پر غور کریں گے اور منہجی اعتبار سے اپنے بارے میں سوچ کے ان غلطیوں کو دور کریں گے اور ان کی وضاحت لوگوں کو کریں گے۔ لیکن ہم ایڈوائز نہیں کریں گے۔ اب کسی کو یہ بات میری پسند نہیں آئے گی، لیکن ہم اس طرف رہنمائی نہیں کریں گے کہ آپ جا کے سنیں ان کو۔ ایڈوکیٹ صاحب کا معاملہ بھی ہے، ان کو بھی میں خود نصیحت کئی مرتبہ 2 بار کیا ہوں کہ ایسے اسٹیج پر آپ جا کے، اخوانیوں کے منہج کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں جا کے آپ ان کا حصہ مت بنیے، ان کے اسٹیج کی رونق نہ بنے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات کو میں یاد رکھوں گا اور میں بچ رہا ہوں اس سے۔ دیکھا تو اگلے سال اسٹیج پہ ہمارے ہی شہر میں ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں مجھ کو معلوم نہیں تھی۔ تو بعض اوقات جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو قابل ملاحظہ چیزیں ہیں۔ اب اس کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ 5 منٹ باقی ہے، تو کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بات ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ سے دعا کریں اللہ